بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آئی جی ٹو رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ 3 اور 4 مئی کو آئی جی ون کا پیپر تھا، جو کہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی میں نے سارے ٹاسک جو تھے وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیے تھے اور اس پر اپنی ویب سائٹ پر بلاگ پر بھی اپلوڈ کیے تھے، لیکن بلاگ میں نے کسی سے اس ٹائم اس لیے شیئر نہیں کیا کیونکہ اس پہ پھر نیبوش کی طرف سے کاپی رائٹ اسٹرائک پڑ جاتی ہے، تو وہ پھر ڈاؤن کر دیتے ہیں ویب سائٹ کو۔ تو اس لیے بعد میں نے پہلے ان لسٹ کر کے پھر بعد میں نے پبلش کیا۔ میں نے کہا کہ اگر بعد میں کسی نے کمپیئر کرنا ہو اپنے پیپر کے ساتھ تو وہ کر سکے۔ اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ آئی جی ٹو کے حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس کا پاس کرنا بھی لازمی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کا اسی میں سے آئی جی ون یا آئی جی ٹو میں سے آپ کا کوئی بھی پیپر ریفر یعنی کہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ اور آج کل جو ریسیٹ کی جو رجسٹریشن ہے یعنی ری رجسٹریشن فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے نا پاؤنڈ کی وجہ سے اور دوسرے مطلب کہ دوسری بہت سی وجوہات کی وجہ سے، جو کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو جس نے خود رجسٹریشن کی ہو کسی انسٹیٹیوٹ سے۔ تو اچھا، اس میں ہم پہلے ایک جو بنایا رپورٹ ہے ہم اس کو یوز کر کے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلب نیبوش کی گائیڈنس کو بھی فالو کریں گے کہ نیبوش کیا چاہتا ہے یا نیبوش کی جو پالیسیز ہے وہ کیا ہے اور پالیسیز میں اس نے کیا یعنی اس کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک چیز کا میں بتاؤں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آئی جی ٹو جو ہے نا وہ پلیجرزم میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ پلیجرزم میں آ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ آفیشیل ویب سائٹ پر بھی دیکھیں ان کی پالیسیز کو پڑھیں تو یہ بھی پلیجرزم میں آ جاتا ہے، رپورٹ بھی پلیجرزم میں آ جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جس رپورٹ کو ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اسی رپورٹ کو جا کے کاپی پیسٹ کر دے، کیونکہ یہ رپورٹ میں اپلوڈ بھی کر دوں گا ادھر اپنی ویب سائٹ پر بلاگ پر، ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ فارمیٹ ہمیں کدھر سے ملے گا؟ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آپ کو بھیج دیتی ہے یہ ساری فارمیٹ ای میل کے تھرو، کیونکہ ان کو بھی نیبوش کی طرف سے باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے جتنی بھی لرنرز ہیں نا اس کو اچھی طرح سے گائیڈ کرنا ہے اور اس کو ساری جو میٹیریل ہے وہ پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ اس کی رہنمائی ہو سکے۔ تو یہ رپورٹ اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اس کا جو 5.1 ورژن ہے یہ اگر آپ کو ملا ہے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تو پھر آپ وہی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ملا نہیں ہے تو پھر آپ نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے لازمی 5.1 کا جو ورژن ہے یہ یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ریسنٹ نیبوش کی طرف سے اپلوڈ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کدھر سے ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے، یہ نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے، یا آپ جسٹ لکھے سرچ باکس میں ادھر نیبوش آئی جی ٹو رپورٹ فارمیٹ لکھے۔ تو سب سے پہلے جو الیکٹرانک سبمیشن ہے آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے سسٹم میں اوپن کرنا ہے۔ جیسے کہ میں اسے اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ نے انیبل کرنا ہے تاکہ آپ اس میں کسی قسم کا بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی مطلب کچھ بھی آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میرے پاس جو ادھر رپورٹ بنا ہوا ہے یہ سیم اسی فارمیٹ میں بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ میں سے اگر کسی نے پہلے دیکھی ہو نا 5.0 ورژن تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو کلر ہے نا اصل میں بات کلر کی نہیں ہوتی، اس میں وہ کوڈنگ کرتا ہے، کافی چیزوں کو وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے
کیونکہ ادھر سے پھر وہ آپ رپورٹ بنا ہی نہیں سکتے اگر آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ کہیں سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا کسی اور رپورٹ سے آپ تھوڑا بہت چینجز کر کے نا اپنی رپورٹ میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. وہ کس طرح ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، جیسے کہ ابھی بھی اس پہ ریسٹرکشن ساری ہے، یعنی نیبوش کی طرف سے اس پہ ساری ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ انہوں نے الاؤ کی ہوئی ہے. اگر آپ اس میں کسی قسم کا کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریڈ لائن دے گا. اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اوپر آنا ہے ریویو پہ. ریویو میں آنے کے بعد ادھر شو مارک اپ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر ساری جو چیک ہوئی ہے نا اس کو ان چیک کرنا ہے، صرف یہ ہائی لائٹس اپڈیٹس کو چھوڑ کے. باقی ان ساروں کو کیا کرنا ہے؟ ان چیک کرنا ہے. تو پھر آپ کو اس رپورٹ میں کسی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا. آپ کاپی پیسٹ بھی اس میں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ IG1 ہمارا جو پیپر ہوتا ہے نا تو وہ ٹرنیٹن رپورٹ میں، مطلب وہ ٹرنیٹن میں پہلے جاتا ہے، وہ رپورٹ جنریٹ کرتا ہے. اگر اس میں کوئی سمیلرٹی ہے وہ آپ کو پھر پلیجرزم میں ڈال دیتے ہیں. پلیجرزم کے بعد اس کی پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. انویسٹیگیشن اگر کامیاب نہیں ہوئی تو آپ کو وہ 1 سال 2 یا 3 سال کے لیے بین کر دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ سی نہیں ہوتا، یہ ٹرنیٹن میں نہیں جاتی رپورٹ. رپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اسیسر خود چیک کرتا ہے، اسیسر کے پاس رپورٹ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اگر ان کو کوئی شک پڑ گیا کہ وہ ظاہری بات ہے ایک جو اسیسر ہوتا ہے وہ ایک رپورٹ تو نہیں چیک کرتا نا، وہ ان کے پاس تقریباً بہت سارے رپورٹ آ جاتے ہیں جو ان کو چیک کرنا پڑتا ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اگر ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی رپورٹ جو ہے نا وہ میچ ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود ہی مطلب اسٹاف کو بتا کے تو وہ پلیجرزم میں پھر ڈال دیتے. یہ نہیں ہے کہ IG2 پلیجرزم میں نہیں آتا. تو چلو اس کے بعد اگر آپ چاہے تو اس کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو آنا ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، ادھر نیبوش کی آفیشیل ویب سائٹ پہ. اور آفیشیل ویب سائٹ میں آپ نے یہ سارا ڈیٹا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کا یہ فائل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ ابھی انگلش میں یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. اس میں ساری دیکھیے انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ان پروفیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی یونٹ IG2 رسک اسیسمنٹ گائیڈنس اینڈ انفارمیشن فار لرنرز اینڈ لرننگ پارٹنرز. اس میں لرننگ پارٹنرز کے لیے بھی، لرننگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جو آپ کا کورس پرووائڈر ہے اور لرنر تو آپ خود ہے. تو یہ بھی آپ اس میں بھی آپ گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ کمز، اس اسیسمنٹ کرائٹیریا کیا ہے، انٹروڈکشن، اسٹیجز آف اسیسمنٹ کیا ہے، لوکیشن. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم خود ایک رپورٹ میں، جو کہ میں نے ادھر آلریڈی اس کو اوپن کیا ہوا ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ایک پاس رپورٹ ہے. مطلب اس پر اچھا رپورٹ جب پاس بھی ہوتا ہے یا ریفر ہوتا ہے تو اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں. رپورٹس کے کوئی مارکس نہیں ہوتے، اس میں 18 پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو میٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا وہ ناٹ میٹ آتا ہے تو وہ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں ایک پوائنٹ پر بھی. اس کی 18 پوائنٹس ہے، 18 میں سے 18 پوائنٹ آپ کے میٹ ہونی چاہیے، ادروائز یو ول بی ریفر. تو یہ میں جو رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سیم ایز اٹ از اگر آپ کسی بھی مطلب فیلڈ پر بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس پر بنایا ہے تو آپ کسی پر بھی سیمنٹ کمپنی پر بھی بنا سکتے ہیں، آپ نیسلے پر بھی بنا سکتے ہیں، آپ کسی پروڈکشن پر بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ کنسٹرکشن کمپنی پر ہی بنا دیں. لیکن یہ رپورٹ میں آپ لوگوں کو اس لیے اوپن کیا ہوا ہے، اس لیے میں اس رپورٹ سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے نا یہ پاس رپورٹ ہے اور اسیسر کی طرف سے جسٹ فیڈ بیک میں لکھا تھا کہ گڈ رپورٹ، جسٹ گڈ رپورٹ لکھا ہوا تھا، یعنی گڈ اسیسمنٹ. یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی تو تبھی اس پہ لکھا تھا. کیونکہ اگر پاس بھی ہوتا ہے نا تو اسیسر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ یہ پاس تو ہوا ہے لیکن اس میں اس چیز کی کمی ہے تو آپ اس پر کام کریں. ریفر ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کو بتا دیتے ہیں اسیسر جو فیڈ بیک رپورٹ بھیجتے ہیں نا ای میل پر، اس میں بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کا رپورٹ ریفر ہوا ہے.
تو یہ جو ہمارا IG2 رسک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، یہ بیسیکلی ہم جب کورس پڑھتے ہیں تو اس میں 1 سے لے کر 4 ایلیمنٹ تک جتنی بھی ہے وہ IG1 کے حوالے سے، یعنی کہ وہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور باقی جتنی بھی ہے نا اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں IG2 میں، یعنی 5 to 11 ایلیمنٹس تک۔ تو یہ بیسیکلی IG2 کا جو پیپر ہوتا ہے نا، جو رپورٹ ہوتا ہے، یہ لازمی یعنی مینڈیٹری کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں نا نبوش کرنے کے بعد، جب ہم کسی آرگنائزیشن یا کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کی پریکٹیکل ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم رپورٹ کو نہیں سیکھیں گے تو ہم کیسے آگے کام کریں گے؟ کیونکہ جس آرگنائزیشن میں بھی جاؤ گے، رسک اسیسمنٹ آپ کیوں کرتے ہیں؟ رسک اسیسمنٹ کا مطلب ہے خطرات کا اندازہ لگانا، یعنی ہیزرڈز کو فائنڈ آؤٹ کرنا۔ تو جب تک آپ ہیزرڈز خطرات کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ اس پہ کنٹرول کیسے لگائیں گے؟ اصل مین چیز ہے نا، ابھی اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتی کیونکہ وہ الگ ٹاپک ہے۔ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ IG2 رپورٹ ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح بنانا ہے تاکہ ہم پاس ہو جائیں۔ باقی ہمارے کورسز انشاءاللہ نبوش کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ پشتو زبان میں تو ہماری آلریڈی آ چکی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انگلش میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے یہ 3 پارٹس پر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے IG2 رپورٹ، جس میں پارٹ 1 جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ یعنی کمپنی کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہے۔ اس رپورٹ میں جیسے جیسے آپ نیچے جاؤ گے آپ کو یہ خود گائیڈ بھی کریں گے کہ آپ نے ورڈز کتنے لکھنے ہیں، جیسے کہ بیک گراؤنڈ پارٹ 1 میں لکھا ہوا ہے یو شوڈ ایم ٹو کمپلیٹ دس سیکشن ان 150 to 200 ورڈز، یعنی اس میں آپ نے اس سیکشن میں، اس رپورٹ میں نہیں، ٹھیک ہے، اس سیکشن میں آپ نے 150 سے 200 ورڈز میں یہ جو ڈسکرپشن وغیرہ ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ یہ نہ کر لیں کہ اس کو ورڈز کو آپ گنتے رہے تاکہ آپ کہے کہ یہ 200 سے اوپر چلے گئے تو ہم ریپر، اس طرح کوئی سین نہیں ہوتا۔ یہ جس ان کا کرائٹیریا آپ کا 250 تک بھی جا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ خود بھی دیکھ لیں تو اس میں اگر 200 کا میں کہہ دوں تو یہ 198 تو یہ ہو گئے، ادھر آپ کو نظر آ رہی ہوگی 198 تو یہ ہو گئے، تو یہ ادھر تک، یہ پارٹ تقریباً ادھر تک ہے، ادھر تک نہیں بلکہ سوری یہ پارٹ جو ہے نا یہ ادھر تک ہے، ادھر تک اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1000 ورڈ ہے، نہیں سوری اگین میں مسٹیک کر کے ہوں، یہ ادھر تک ہے کیونکہ ادھر الگ 100 سے 200 ورڈز ہے، ادھر تک بھی اگر دیکھ لینا تو بہت زیادہ ورڈ بنتے ہیں، تقریباً 300 سے اوپر ورڈز بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جسٹ 200 ادھر تک لکھے تو بس آپ بس کر دیں، اس میں آپ نے رپورٹ کوشش کرنا ہے کہ جتنا آپ اچھا بنا سکتے ہیں بنا لی، کیونکہ اگر اس میں ایک بھی پارٹ آپ نے مس کیا تو آپ کا وہ پوائنٹ ناٹ میٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ ریفر ہو جاؤ گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے نیم آف آرگنائزیشن۔ یہ اصل مقصد جو رپورٹ کا ہوتا ہے نا وہ نبوش کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کسی سائٹ پر جا کے بنا لیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سائٹ پر جا کے رپورٹ بناتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ اگر میں کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی پر یا کسی کنسٹرکشن کمپنی پر بنانا چاہ رہا ہوں، یا میں آگے کسی سیمنٹ کمپنی پر یا کوئی اور کسی اور انڈسٹری پر بنانا چاہتا ہوں، تو میں جسٹ کیا کرتا ہوں، سمپل گوگل پہ سرچ کرتا ہوں، اس کا نام لکھتا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز اکٹھا کرتا ہوں، اس کو پھر ادھر فوٹ کرتا ہوں اپنی ورڈ میں۔ کس طرح؟ سب سے پہلے تو آپ نے نیم آف آرگنائزیشن، یعنی جس آرگنائزیشن جس ادارے میں آپ رپورٹ بناتے ہیں یا آپ نے رپورٹ بنایا ہے اس ادارے کا نام آپ نے لکھنا ہے، اور آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے کہ یہ کمپنی ہے کدھر، اور اس میں آپ نے نمبر آف ورکرز لکھنے ہے کہ اس میں کتنی ورکرز کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ادھر ایک بات ہے، اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز یا ایڈریس یا جو نمبر آف ورکرز ہے اگر یہ آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں ملتے تو آپ خود سے بھی فوٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ ابھی ادھر 320 ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں آپ 1000، کیونکہ اس کنسٹرکشن میں آپ آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ ورکرز کا جو ڈیجٹس ہیں نا یہ لکھنا ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک ادارہ ہے جس کو میں سیمنٹ فیکٹری کہتا، مطلب ایک سیمنٹ فیکٹری ہے، فار ایگزامپل فوجی سیمنٹ فیکٹری ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک فیکٹری میں اور ایک سیمنٹ فیکٹری میں اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو اس میں
نمبر آف ورکرز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ظاہری بات ہے نا, فیکٹری میں سیمنٹ فیکٹری میں زیادہ ہوں گے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, اس میں سب سے پہلے جب آپ رپورٹ بناتے ہیں آپ کسی ٹاپک کو چوز کرتے ہیں کہ آپ کا مطلب کون سا ٹاپک آپ کے لیے بیسٹ ہے. کنسٹرکشن سائڈ پہ آپ جانا چاہتے ہیں یا کسی اور سائڈ پہ آپ جانا چاہتے ہیں. تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر آپ نے جیسے کہ میں نے اب ادھر سرچ کیا ہوا ہے کہ فوجی سیمنٹ فیکٹری ایڈریس, جس میں نے ایڈریس لکھا ہوا ہے, باقی آپ کو اور ڈیٹا بھی مل جائے گا. جیسے کہ اب ایک ہے کہ اس کا ہیڈ آفس میں نے نہیں, کیونکہ ہیڈ آفس کا جو ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیمنٹ فیکٹری کی جتنی بھی ہیڈ آفس ہوتے ہیں نا وہ اس کے مینوفیکچرر سائٹ سے بہت دور ہوتے ہیں. تو ہم نے جو رپورٹ بنانی ہے وہ ہیڈ آفس کی نہیں بنانی ہے, ہم نے ادھر رپورٹ جہاں پر ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہے تو ہم نے ادھر جا کے بنانی ہے. تو جسٹ آپ نے ادھر سے اس پہ کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک تو آپ کو ایڈریس ادھر سے مل جائے گا. آپ ایڈریس ادھر سے کاپی کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات ہے اس میں, آپ یہ چیزیں یہ جو سٹارٹ میں لکھی ہوئی ہے نا یہ ایڈریس میں سے, کیونکہ یہ گوگل میپ ایڈریس ہے, اور یہ لاسٹ میں جو یہ دیا ہوا ہے نا زپ کوڈ, تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ کاپی نہیں کرنا ہے. ادھر جیسے ہی آپ یہ کاپی کرتے ہیں تو آپ ادھر لکھیے, ادھر جیسے میں یہ پٹ کرتا ہوں ادھر تو آگے میں کیا لکھوں گا, جسٹ ادھر پاکستان پہ لکھوں گا. ابھی میں نے کاپی پیسٹ نہیں کیا, لیکن میں جسٹ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. یہ ایڈریس میں نے کیا ہے کمپنی کا, تو میں نے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی آپ نے سرچ کرنی ہے, پہلے اس کا نام لکھنا ہے. جیسے کہ یہ کریسنٹس کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کا سائٹ یہ ہے میران محمد شاہ روڈ کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 کراچی سٹی سندھ پاکستان. ابھی اس میں یہ کمپنی میں نے دیکھی کیونکہ اس کی ویب سائٹ, اگر میں کسی کمپنی کو چوز کرتا ہوں اس کے ویب سائٹ پر جاتا ہوں تو اس کی ویب سائٹ سے مجھے کافی پتہ چل جائے گا, جو ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جیسے کہ میں اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاتا ہوں. ابھی یہ آفیشیل ویب سائٹ میں مجھے بہت ساری چیزیں اس میں سے مل جائیں گی جو کہ ہم رپورٹ میں یوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 1 بائی 1 اسٹیپ بتاؤں گا. تو ہم 320 ورکرز رکھے ہیں, کیونکہ کنسٹرکشن کمپنی میں اتنے زیادہ ورکرز نہیں ہوتے جتنے دوسری انڈسٹریز میں ہوتے ہیں. اچھا, یہ سائٹ لوکیشن بھی ہو گیا, نمبر آف ورکرز بھی ہو گیا. اب جنرل ڈسکرپشن آف دا آرگنائزیشن, اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے, اس میں آپ نے کمپنی کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے نا یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی, یعنی یہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی یا کس نے اسٹیبلش کی تھی, یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. جیسے کہ ابھی ادھر لکھا ہوا ہے انٹرڈ انٹو کنسٹرکشن بزنس ان 2002. ابھی اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کس نے کیا ہے تو آپ بے شک چھوڑ دیں. تو اور آپ نے ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے کہ یہ کون کون سے پروڈکٹ بناتی ہے. جیسے کہ ابھی یہ کنسٹرکشن ہے نا, تو کنسٹرکشن ظاہری بات ہے وہ بلڈنگ روڈز وغیرہ کی کنسٹرکشن سروسز یا مختلف اور پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہو, یہ وہ لیتی ہے. تو آپ نے یہ لکھنا ہے کنسٹرکشن, یہ آپ خود پڑھ لیں انشاءاللہ, یہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو پھر آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو خود بھی. ابھی کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائیں گی, اگر ہم جس طرح ہم جا رہے ہیں اس طرح تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو جسٹ شارٹ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح آگے لے کے جانا ہے رپورٹ کو. اچھا, اس کے بعد آپ نے ایکٹیویٹیز وغیرہ کے بارے میں بتانی ہے, یا ان کے یہ کمپنی جو ہے نا یہ رجسٹرڈ کون سے ادارے ہیں, یعنی مطلب اس کے ساتھ QMS کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے سرٹیفکیشن موجود ہے ISO کے یا نہیں ہے, EMS وغیرہ. اگر نہیں بھی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے رپورٹ کو بالکل ایسا بنانا ہے جو مطلب کہ یہ فیل ہونے کا کوئی چانس نہ ہو. اس کے پاس ہے OHSAS اوکیپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم وغیرہ, ان کے پاس یہ سارے سرٹیفکیشن موجود ہے, یعنی رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ نے ایئرلی ریونیو کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کمپنی کتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے ایک سال میں. جیسے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 13 ملین USD, یہ ایک سال میں یعنی اینولی لکھا ہوا ہے نا ادھر. یہ ایئرلی ریونیو جو اس کمپنی کا ہے وہ 13 ملین USD ہے. فائنینشیل رپورٹ, کیونکہ ہر ملک میں یعنی ہر کنٹری میں ایک فائنینشیل رپورٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جنریٹ کی جاتی ہے. اس میں کمپنیز کے حوالے سے وہ آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں, کمپنیز کے حوالے سے انفارمیشن ادھر شیئر ہوتی ہے.
تو ابھی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایکٹیویٹیز بھی ڈالنی ہے کہ اس کمپنی میں جدھر میں یہ رسک اسیسمنٹ پرفارم کر رہا تھا ادھر کون کون سی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ پرفارم کی جا رہی تھی یا وہ پرفارم ہو رہی تھی. تو اس میں رینوویشن ورک ہے، ظاہری بات ہے یہ کنسٹرکشن سائڈ ہے تو رینوویشن ورک دوبارہ جو دیواریں وغیرہ رینیو کی جاتی ہے اس میں یہ رینوویشن ورک ہے. ہائی رائز بلڈنگ میکنگ، ٹرنک کی سلیوشنز، اور بھی اس میں ہے جیسے کہ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے، میکنگ ہاسپٹلس، کنسٹرکشن ورک، ایجوکیشنل بلڈنگ ڈیولپمنٹ، کمرشل بلڈنگ میکنگ اینڈ الیکٹریکل میکینیکل پلمبنگ سروسز. یہ وہ سروس ہے مطلب جو یہ کمپنی پرووائڈ کر رہی ہے. آئی ایگزیکیوٹیڈ مائی انسپیکشن ٹو سرمت شاپنگ مال. اچھا یہ تو کمپنی کے حوالے سے یہ ساری انفارمیشن تھی کہ ریسنٹ کمپنی کون کون سی ایکٹیویٹیز ادھر ہو رہی ہے، کون کون سے پروجیکٹ یا کون کون سی سروسز وہ دے رہے ہیں، یا وہ کب جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی ہے، یا وہ کون کون سی سرٹیفکیشن ہے ان کے پاس رجسٹریشن کی. تو اس کے بعد ابھی میں جو انسپیکشن کر رہا ہوں، آئی ایگزیکیوٹیڈ مائی انسپیکشن، یعنی جب میں رپورٹ بنا رہا ہوں میں کس چیز پر رپورٹ بنا رہا ہوں، سرمت شاپنگ مال. یعنی سرمت شاپنگ مال کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی کا ایک پروجیکٹ ہے. یعنی ان کو سرمت شاپنگ مال کا ایک پروجیکٹ لینا ہے جہاں پہ میں اپنا یہ رسک اسیسمنٹ رپورٹ پرفارم کر رہا ہوں، یعنی بنا رہا ہوں. کنسٹرکشن پروجیکٹ بلڈنگ فلورز انڈر کنسیڈریشن کنسسٹنگ آف 8 فلور. یعنی کہ یہ جو سرمت شاپنگ مال ہے اس کے 8 فلور بننے ہیں کنیکٹڈ ود دا جس میں بیسمنٹ وغیرہ یہ شامل ہے. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اسفالٹ سیٹنگ، لائنگ ایکٹیویٹی ہے، گراؤنڈ فریمنگ ایکٹیویٹی ہے، یا ڈرل مشین کے ذریعے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے، یا ورک پلنتھ بیم پلیسمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے. ورکنگ ایٹ ہائٹ ایکٹیویٹی ہے اس میں، یعنی کہ ہائٹ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اسکیفولڈنگ کیا چیز، ایریکشن اسکیفولڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، جب کوئی بھی کام 6 فٹ سے اوپر ہوتا ہے تو اس کو پھر پرفارم کرنے کے لیے ہم ایک سہارا لیتے ہیں جس کے اوپر ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، اس سے اسکیفولڈنگ. ایریکشن ورک، مینول لفٹنگ، یعنی ابھی میں یہ چیزیں کیا کر رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں. ابھی میں اس کمپنی میں رپورٹ بنا رہا ہوں، یہ چیزیں میں آبزرو کر رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں پرفارم ہو رہی ہے. اور بریکس اور ادر آبجیکٹس. اچھا بریکس مطلب ادھر جو اینٹ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے. ادر آبجیکٹس مٹیریل مکسنگ بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کنسٹرکشن کم ہے تو اس میں سیمنٹ، پانی یا بجری وغیرہ جو ہے نا وہ ریت وغیرہ یہ مکس ہوتی ہے. شاول مینلنگ، ٹیکنگ ایکٹیویٹی، کنویئر بیلٹ، میٹیریل شپ ٹاسک، وہیکل ٹرکس موومنٹ اینڈ ہاؤس کیپنگ. یہ سارے ایکٹیویٹیز ہے جو کہ جہاں پہ میں رپورٹ بنا رہا ہوں یہ ساری وہاں پہ جو ہے نا پرفارم ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ ہم جنرل ڈسکرپشن آف دا آرگنائزیشن اس میں ابھی، اور اس میں آپ نے کیا کرنی ہے کہ سرمت شاپنگ مال کنسٹرکشن پروجیکٹ وزٹ واز ایگزیکیوٹیڈ آن 3 دسمبر. اچھا یہ پریویس رپورٹ ہے اس لیے اس میں 3 دسمبر لکھا ہوا ہے کہ میں نے کس ڈیٹ کو سرمت شاپنگ مال کا وزٹ کیا جہاں پہ میں نے یہ رپورٹ کمپلیٹ کیا. تو آپ نے کیا لکھنا ہے، جیسے کہ پیپر ہوا ہے 3 کو تو آپ نے 29 اپریل یا 30 اپریل لکھنا ہے، یا میکسیمم آپ نے 1 مئی لکھنا ہے کیونکہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. یا پھر اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پیپر کے دن بالکل نہ ہو کیونکہ ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ 3 اور 4 کو تو پیپر تھا تو اس کے لیے اس کے پاس اتنا ٹائم کیسے تھا کہ اس نے رپورٹ بھی کمپلیٹ کی اور پیپر بھی دے دیا. کس ٹائم میں گیا تھا ادھر 10 بجے فار دا ڈیوریشن آف 3 آورس، یعنی 3 گھنٹوں کے اندر میں نے اپنا رپورٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا. اٹ واز بینگ آبزرو دیٹ آل دا ورکرز ور ڈیوائڈیڈ انٹو ٹوٹل 2 شفٹس. وہاں پہ جو لوگ تھے، وہاں پہ جو امپلائیز تھے وہ 2 شفٹس میں کام کر رہے تھے، ڈے اینڈ نائٹ شفٹ. تو آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ ان کا جو ڈے شفٹ ہے وہ 9 بجے سے، یا آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں 9 بجے سے 8 بجے سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 7 بجے اختتام پذیر ہوتا ہے. اور نائٹ شفٹ جو ہے نا وہ 9 بجے سے 7 بجے تک ہوتا ہے AM پہ، یعنی مارننگ ٹائم. ایڈیشنلی آپ اور کیا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں
کہ ان دو شفٹ کی ہر شفٹ میں 1 آور کا پیریڈ، 1 آور کا بریک ہوتا ہے جس میں کھانا کھاتے ہیں یا اس میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. واز اویلیبل ان بوتھ شفٹ فرام ایڈمنسٹریشن سائڈ، یعنی ایڈمنسٹریشن سائڈ کی طرف سے ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ ہر شفٹ کے اندر 1 گھنٹے کا بریک ہوگا. So the workload on worker reduces and comfort available for them. یعنی کہ اس میں آپ ایڈیشن اگر یہ جملہ آپ نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر ورکر لوڈ آن ورکر، یعنی جہاں پہ میں یہ رسک اسیسمنٹ پرفارم کر رہا ہوں تو وہاں پہ ورکرز پر ورک لوڈ آن ورکرز ریڈیوسر اینڈ کمفورٹ اویلیبل فار دیم، یعنی وہاں پہ جو ورکرز پر جو لوڈ تھا ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات موجود ہیں. اس کے بعد ڈسکرپشن آف دا ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دس رسک اسیسمنٹ، یعنی جہاں پہ آپ گئے تھے، جس ایریا کا آپ نے رسک اسیسمنٹ کیا آپ وہ اس میں شامل کر دیں. رسک اسیسمنٹ آف سرمت شاپنگ مال، ظاہری بات ہے کہ میں سرمت شاپنگ مال پہ گیا تھا جہاں پہ یہ ایک ریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں میں نے کس چیز کی، یعنی کون سی ایریاز کی میں نے اسیسمنٹ کی، جس میں تمام فلورز آف سرمت شاپنگ مالز، روف ٹاپ یعنی چھت وغیرہ، لوکیشن بلڈنگ میس فیکلٹی، پارکنگ یعنی پارکنگ لاٹ ایریا وغیرہ، یا انٹرنس لوکیشن، یا جنریٹر سیکشن جہاں پہ بڑے بڑے جنریٹر جو ہے نا وہ آپریٹ ہوتے ہیں، میٹیریل بیچنگ سیکشن جہاں پہ میٹیریل وغیرہ مکس ہوتے ہیں، ویئر ہاؤس جہاں پہ سامان وغیرہ رکھتے ہیں، ایڈمنسٹریشن آفس جہاں پہ ایڈمنز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ پروجیکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اینڈ ویلفیئر فیسلٹیز کا میں نے وزٹ کیا اور ان ایریاز کا میں نے رسک اسیسمنٹ کیا. ویلفیئر فیسلٹیز کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پہ ورکرز کا جہاں پہ ورکر اور امپلائیز رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ادھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اس کو یعنی اس کو جو مطلب کھانے کی چیزیں یا پانی پینے کا صاف پانی وغیرہ، وہ یہ ساری کس میں آتی ہے؟ ویلفیئر فیسلٹیز میں آتی ہے. میں نے وہاں کا بھی وزٹ کیا اور وہ ساری چیزیں بھی چیک کیے. اینی ادر ریلیونٹ انفارمیشن اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ادھر لکھ دیا کہ سرمت شاپنگ مال کا HSC مینیجر جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا سب سے زیادہ رسپانسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل پرسن ہے، جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینٹین رکھتا ہے. یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو رسپانسیبل، جو ذمہ دار بندہ رکھا ہے سرمت شاپنگ مال میں، وہ HSC مینیجر ہے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ مینیجر، جو کہ HSC ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. ابھی HSC سب کو پتہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب یو شوڈ ایم ٹو کمپلیٹ دس سیکشن ان 100 to 200 words. اچھا، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. کیونکہ جب سارا رپورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس سیکشن کو پھر ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر آپ نیچے دیکھ لیں، دس سیکشن کین بی کمپلیٹ آفٹر یو ہیو کمپلیٹ یور رسک اسیسمنٹ. یہ کیوں لاسٹ میں، یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں وہ چیز یہ ہے کہ میں نے جب یہ رپورٹ کمپلیٹ کیا تو میں نے کون سے ویب سائٹ سے ہیلپ لیا، یا کن لوگوں سے میں ملا، یا کن ورکر سے میں ملا جس سے میں نے بات کی، اور اس کمپنی کے حوالے سے اور ان ورکر سے پوچھا کہ آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کون سی ویب سائٹ میں نے یوز کیے. تو یہ سیکشن اس لیے ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے. اب ہم پارٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جو کہ رسک اسیسمنٹ کا دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم ہیزرڈز، یعنی جہاں پہ میں گیا بھی، جس ایریاز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، جس میں آل فلور آف سرمت شاپنگ مال تھا، روف ٹاپ لوکیشن آف ٹاور بلڈنگ، میس فیکلٹی ہوتا ہے جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ تو ہاسٹل والوں کو زیادہ پتہ ہوگا. پارکنگ لاٹ ایریا جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے، انٹرنس لوکیشن جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ یا جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، جہاں پہ جنریٹر جو ہے نا آپریٹ ہوتا ہے وہ سیکشن، یا میٹیریل بیچنگ سیکشن، یا ویئر ہاؤس، ایڈمنسٹریشن آفس، ویلفیئر فیسلٹیز. ان ساری ایریاز کا میں نے کیا وزٹ کیا، اور وہاں پہ مختلف قسم کے ہیزرڈز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے، اور اس پر
اور اس کے بارے میں لکھا کہ ان ہیزرڈ سے کون ہارم ہوتا ہے اور اس ہیزرڈ پر ہم کنٹرول کیسے لگائیں گے اور اس ہیزرڈ پر کنٹرول لگانے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم درکار ہوگا اور ان کے لیے رسپانسیبل کون سا بندہ ہوگا اور اس ہیزرڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپنی نے پہلے سے کون سے اقدامات کیے تھے. اب سارا 1 بائی 1 تو ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. جسٹ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ رپورٹ کس طرح بنانا ہے. اچھا پارٹ نمبر 2 میں سب سے پہلے ہم آرگنائزیشن کا نام اگین لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے آپ جو بھی جس پر بھی آپ رپورٹ بنانا چاہتے ہیں. ڈیٹ آف اسیسمنٹ لکھیں گے جیسے کہ میں ابھی 2 تاریخ یا 5 تاریخ یا پھر 7 تاریخ لکھتا ہوں. یا آپ نے لکھنا ہے کرنٹ ڈیٹ لکھنا ہے نا, یعنی اگر آپ کا پیپر ابھی ہوا ہے تو آپ 3 تاریخ کو آپ کا پیپر ہوا ہے نا تو آپ اس سے پہلے کے ڈیٹس ڈال دیں یا اس کے بعد کے ڈیٹس ڈال دیں, لیکن اس کے بعد 10 دن سے زیادہ نہیں, یعنی 15 کے بعد آپ کوئی ڈیٹ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ اپنا رپورٹ ابھی سبمٹ کرتے ہیں تب تو آپ آج کا تاریخ بھی نہیں ڈال سکتے. تو کوشش کریں کہ 3 سے پہلے کا ڈیٹ ڈال دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو ڈیٹ, اس کے بعد اسکوپ آف رسک اسیسمنٹ, یعنی مطلب جس ایریا کا میں نے اسیسمنٹ کیا وہ آپ کو آلریڈی بتا دیا. اچھا اب ہم ہیزرڈ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رسک اسیسمنٹ رپورٹ میں آپ منیمم 10 ہیزرڈ لکھیں گے. 10 ہیزرڈ سے اگر ایک ہیزرڈ بھی کم ہوا تو آپ کا رپورٹ ریفر ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ 12 لکھ دیں, 13 لکھ دیں. کیوں 13 سے زیادہ نہیں لکھیں, 10 تو ہو گئے نا, 13 سے زیادہ آپ نہیں لکھیں کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی اور پھر جو اسیسر ہو نا وہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے تو وہ پھر مارک نہیں کرتے ہو. تو کوشش کریں کہ 10 کی 10 لکھ دے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہیلتھ ویلفیئر اینڈ ورک انوائرمنٹ, ابھی یہ جو میں نے ادھر 10 یا 11 یا 12 ہیزرڈز لکھ رہے ہیں نا, آپ نے نام ایز اٹ از رکھنے ہیں. ابھی اسی طریقے کا آپ نے ہیزرڈ اس میں بھی ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اگر آپ خود سے کوئی ہیزرڈ لکھیں گے نا, یعنی جو کہ مطلب نبوش کی کیٹیگریز میں نہیں آتا, تو پھر وہ آپ کا جو ہیزرڈ ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح. جیسے کہ ہیزرڈ, ادھر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ہیزرڈ کیٹیگری اینڈ ہیزرڈ. ابھی یہ کیا ہے, ہیلتھ ویلفیئر اینڈ انوائرمنٹ. اچھا یہ ہیزرڈ میں نے کدھر دیکھا, ابھی ادھر تو ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ویلفیئر فیسلٹیز کا بھی ہم نے ادھر چیک کیا تھا نا اپنے رسک اسیسمنٹ رپورٹ میں, تو اس میں مجھے یہ ملا تھا. اس میں کیا ملا تھا میں ایک پڑھوں گا تو باقی انشاءاللہ ہم اسکپ کریں گے کیونکہ جسٹ آپ کو سمجھانا ہے مجھے. ایگزیسو کوانٹٹی آف ہیٹ producing during the asphalt laying activity in nearby the entrance location of Sarmat shopping mall project. یعنی کہ وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ excessive quantity of heat producing, یعنی کہ ادھر بہت زیادہ کوانٹٹی میں, ایگزیسو کوانٹٹی میں کیا پروڈیوس ہو رہا تھا, یعنی ہیٹ پروڈیوس ہو رہا تھا جب اسپالٹ لینگ, جب وہ روڈ پہ یا کسی فرش پہ وہ اسپالٹ ڈال رہے تھے تو ادھر بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہیٹ پروڈیوس ہو رہا تھا. نیئر بائی انٹرنس لوکیشن, کہاں پہ, جہاں پہ انٹرنس یعنی جہاں پہ لوگ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں, انٹرنس لوکیشن پہ. ظاہری بات ہے جدھر انٹرنس لوکیشن ہوتا ہے ادھر مختلف لوگ آتے ہیں, صرف ورکرز تو نہیں آتے نا, ادھر مینیجرز بھی آتے ہیں, ادھر وزٹرز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہیزرڈ تھا شاپنگ مال میں. ہو کنٹینیوز وے ایکسپوجر لیڈ ٹو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہیزرڈ. اچھا ابھی ادھر یہ بولڈ ہوا ہے نا, یہ ہیزرڈ ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ہیزرڈ کا جو ہے نا نیم ہے, یعنی نام ہے ہیزرڈ کا, اور یہ ان کی کیٹیگری ہے, اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ لکھ دیں, دوسری بھی ہے نیچے اور بھی ہے تو آپ وہ بھی لکھتے ہیں, لیکن ادھر ہیزرڈ کیٹیگری کیا ہے, ایکسٹریم ٹیمپریچر ہیزرڈ, یعنی یہاں پہ کیا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے, یعنی ادھر ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو دوسرا سیکشن کیا ہے, ہو مائٹ بی ہم اینڈ ہاؤ, یعنی یہ جو ہیزرڈ میں نے لکھا ہے ادھر, ان سے کون کون سے ورکر جو ہے نا وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, ہارم یا مطلب زخمی ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس طرح, کس طرح زخمی ہو سکتے ہیں. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں ادھر.
Workers doing asphalt laying work, machine operator involving in activity of asphalt setting task, supervisor and visitor of area might get harm. سب سے پہلے ادھر کیا ہے, who might be harm, کون سے ورکرز جو ہے نا وہ ہارم ہو سکتے ہیں, افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں ہم نے اس کو جواب دی دیا کہ ورکرز وہ ورکر جو اسفالٹ لینگ کا کام کرتے ہیں, یا وہ ورکر جو مشین کو آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, یا اسفالٹ سیٹنگ ٹاسک جو کہ سپروائزر ادھر ہوتا ہے نا جو کہ اس ایکٹیویٹی کو سپروائز کرتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اینڈ وزٹرز آف ایریا مائٹ گیٹ ہارم, یعنی مطلب یہاں اس ایریا کا جو لوگ وزٹ کریں گے, جو وزٹرز آئیں گے وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. اب ہم نے کیسے کا جواب دینا ہے اینڈ ہاؤ. While inspection nearby location of entrance route of Sarmat shopping mall project, it was observed that asphalt setting was taking place there, which was associated with the release of immense quantity of heat. Furthermore, under consideration work was taking place into open hot weather. یعنی کیسے کون سے تو ہم نے بتا دیا. ابھی کیسے ہوتے ہیں, جو لوگ انسپیکشن یعنی وائل انسپیکٹنگ نیئر بائی لوکیشن, یعنی جو لوگ اس کی مطلب اسفالٹ لینگ وغیرہ کے ساتھ یعنی جو نزدیک کام کرتے ہیں, یا انٹرنس جو روٹ ہے ان کے ساتھ جو لوگ گزرتے ہیں, جو ورکرز ہیں, تو وہ اس کیا کریں گے کہ وہ افیکٹ ہوں گے اس چیز سے, اس ہیٹ سے افیکٹ ہوں گے, ایکسٹریم ٹیمپریچر سے افیکٹ ہوں گے, جو کہ مختلف بیماریوں وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی تھرڈ نمبر پہ ہے واٹ یو آر آلریڈی ڈوئنگ, یعنی وہ کمپنی نے پہلے سے اس ہیزرڈ کے بارے میں کون سے اقدامات کیے تھے ہمارے سجیشن سے پہلے. یعنی ابھی تک تو ہم نے اس کو سجیسٹ نہیں کیا کہ آپ نے کون سے کنٹرول میجر جو ہے نا اپلائی کرنے ہیں, لیکن انہیں آلریڈی کیا تھا. اسپاٹ سیٹنگ ورک لوکیشن واز بیریکیٹڈ ان دا پراپر مینر, یعنی مطلب جہاں پہ کام ہو رہا تھا اسپاٹ سیٹنگ کا, جہاں پہ کام ہو رہا تھا تو اس کو بیریکیٹ کیا ہوا تھا, یعنی اس کے اطراف میں جو پٹی وغیرہ لگاتے ہیں نا کہ اس ایریا میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہا ہے, تو لوگ اسے کیا ہوتے ہیں انفارم ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو ادھر سے پھر لوگ نہیں جاتے. انوالونگ ورک فورس ور ویئرنگ فیسلٹی آف ہیٹ ریزسٹنٹ لائٹ کمفرٹیبل کلوتھس, یعنی وہاں پہ جو لوگ اس میں انوالو تھے, اس ایکٹیویٹی میں انوالو تھے, انہوں نے ہیٹ ریزسٹنس جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا جو ہیٹ کو ابزارو کرتی ہے, یا مطلب ہیٹ کو روک دیتی ہے, ابزارو نہیں روک دیتی ہے, تو اس کو مطلب ریفلیکٹ کرتی ہے, تو اس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے تھے. کولڈ واٹر اینڈ فریش آئسوٹونک ڈرنک واز گیون ٹو دا ورک فورس فار کمفورٹ پرپس, یعنی مطلب جہاں پہ لوگ یہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو پینے کا صاف پانی دیا جاتا تھا, سمپل الفاظ میں. ابھی یہ ہے وٹ فردر کنٹرولز ایکشن آر ریکوائرڈ. فردر کنٹرول یا ایڈیشنل کنٹرول جو کہ ایز اے سیفٹی آفیسر میں سجیسٹ کرتا ہوں, جیسے کہ میں رسک اسیسمنٹ کر رہا ہوں, میں ان کو یہ چیزیں سجیسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں کیا کرے, آپ اس پہ فوراً ایکشن لے لیں اور یہ اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنا لیں. کس طرح؟ ان اسفالٹ لینگ ایریا unnecessary movement of the working personnel must be seized with the strictness, یعنی مطلب وہاں پہ وہ لوگ نہ جائے جو کہ اس ایکٹیویٹی سے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, تو وہ نہ کرے. یہ ایکشن کتنے ٹائم میں لے لے, 1 day میں, لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ منیمم بھی 1 week لے کے, تاکہ آپ کا رپورٹ اور بہتر ہو. اسی طرح ہم ان کو سجیسٹ کریں گے. یہ رپورٹ آپ جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کر کے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. جب ہم ان کو 1 day کا ٹائم دیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ 1 دن میں کی جائے, تو اس لیے میں نے اس کو ٹائم اسکیل 1 day دیا ہے, کیونکہ یہ تو ساری ہم سجیسٹ کرتے ہیں نا, ہم ان کو بتاتے ہیں, کمپنیز کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے یعنی یہ ایڈیشنل پریکاشن ہے نا جو کہ ہم نے اس کو بتانی ہے کہ یہ چیزیں آپ کیا کریں, یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کریں, اور کتنے دنوں میں امپلیمنٹ کریں, 10 دن میں. اس کے لیے یہ الگ الگ ہے نا, 1 2 3 یہ تقریباً 5 6 ہے, تو اس کے لیے ہم نے الگ الگ جو ہے نا وہ ٹائم اسکیل سیٹ کیا ہے.
اور اس ٹائم اسکیل میں اس چیز کو لانا کس کا کام ہے؟ ایچ ایس سی سپروائزر کا. یہ ایک اور 6 کس کا لگے، کیونکہ یہ 6 نمبر پہ جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بھی ایچ ایس سی سپروائزر کی بنتی ہے، اور جو 1 نمبر پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بھی، یعنی مطلب اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا اس کا کام ہے، اس کا کام ہے ایچ ایس سی سپروائزر کا. کتنے دنوں میں؟ 1 دن. ٹھیک ہے، اسی طرح سارے ہیں. صرف جیسا آپ کو میں کیٹیگری سمجھاؤں گا، باقی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ابھی آپ نے دوسرا لکھنا ہے کہ وائبریشن. اب وائبریشن کدھر ہو رہی تھی؟ جہاں پہ ہم وہی بات ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کا، ان سارے ایریاز کا میں اسیسمنٹ کر رہا تھا. تو مجھے دوسری نمبر پہ کیا ملا؟ دوسری نمبر پہ مجھے ملا وائبریشن. وائبریشن کہاں سے ہو رہا تھا؟ گراؤنڈ فریم ریلیٹڈ ورک واز ٹیکنگ پلیس ان میکنگ یوز، یعنی مطلب وہ کوئی کمپیکٹر یوز کر رہا تھا سوراخ وغیرہ کرنے کے لیے، تو اسے وہ شور پروڈیوس ہو رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ وائبریشن کر رہا تھا. جی یعنی اور ایمنس اچھا یہ جو کیٹیگری ہے نا یہ وائبریشن کی ہے. ادھر سے آپ وہ وائبریشن اس کا نام ہے، یہ اس کو کیٹیگری ہے. اور ادھر سے کون سے بندے اس سے افیکٹ ہوں گے وہ لکھے ہوئے ہے. اس میں جو ہے نا جو آلریڈی ڈوئنگ، یعنی مطلب جو کہ ایگزسٹنگ کنٹرول میجرز بھی اس کو کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. اس نے یہ اقدامات پہلے سے لی ہوئی ہے، یعنی یہ امپلیمنٹیشنز کی ہوئی ہے. ہم نے کون سے یہ سجیسٹ کی ہے، ٹائم اسکیل دی ہے ان کو، اور رسپانسبل پرسنز جو ہے نا وہ لکھ دی ہے. ابھی الیکٹریسٹی ہے، کیونکہ اس کمپنی میں الیکٹریسٹی کا کام بھی ہوگا، تو الیکٹریسٹی میں بلڈنگ پروجیکٹ، ڈرل مشین، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے کہ یہ بجلی سے، یعنی الیکٹریسٹی سے چلتی ہے. تو اس میں کوئی فالٹ تھا، جو میں نے وہ فالٹ نکالا. وہ فالٹ کیا تھا؟ ورک وچ ہیڈ ڈیمیج، یعنی جو کیبل یوز ہو رہا تھا نا، جیسے کہ وہ سوئچ لگاتے ہیں نا تو پھر کرنٹ آتا ہے نا، تو وہ کیبل جو تھا وہ اس کا کہیں سے ان یوٹیلائز تھا، یا مطلب اس کی انسولیشن نہیں ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے جب انسولیشن، تو اس سے الیکٹریشین متاثر ہوں گے. جب کرنٹ لگے گا تو الیکٹریشین اور ان کے ساتھ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوں گے، افیکٹ ہوں گے یا ہارم ہوں گے. تو وہ کس طرح ہوں گے وہ ادھر لکھا ہوا ہے. ابھی ادھر الیکٹریسٹی ہیزرڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کمپنی نے پہلے سے کون سے جو کنٹرول میجرز ہے یا پریکاشنز ہے وہ امپلیمنٹ کیے تھے یا اپلائی کیے تھے، وہ یہ 4 ہے. اور میں نے جو اس کو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے. اور ان کو سجیسٹ، یعنی مطلب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے 1 دن کا ٹائم دیا ہے یا 15 دن کا ٹائم دیا ہے. ہر ایک کے لیے اپنی علیحدہ ٹائم دینا ہے. اور اسی طرح میں نے ایچ ایس سی سپروائزر یا الیکٹریکل سپروائزر یا ایڈمنسٹریشن سپروائزر، ان ساروں کو میں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ابھی یہ ہے ورک ایٹ ہائٹ، یہ نیم ہے. ابھی یہ مطلب کیٹیگری میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں کہ یہ فالنگ ہیزرڈ ہے، یعنی مطلب کوئی بندہ گر جاتا ہے یا کسی بندے کے اوپر کوئی چیز گر جاتی ہے. تو یہ ان پروٹیکٹیو روٹ آف ایجز ور آبزروڈ وائل ہیونگ پلین بیم پلیسمنٹ. جب ایک بیم کی پلیسمنٹ ہو رہی تھی، جب وہ ایک بیم بچھا رہے تھے، تو وہ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ ٹاپ کے بالکل ایج پہ کھڑے تھے، بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، تو وہ ادھر سے گر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فالنگ ہیزرڈ ہے. اور اس میں کون سے وہ امپلائر جو ادھر کام کرتے ہیں، یعنی بیم بچھانے میں جو کام کرتے ہیں، جو بیم پلیسمنٹ کر رہے ہیں نا، یا وہاں پہ جو سپروائزر رہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے یا ہارم ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے کون سے اقدامات یا کون سے پریکاشن جو ایگزسٹنگ کنٹرولز بھی اسے کہتے ہیں، وہ کمپنی نے پہلے سے کون سے لیے ہوئے تھے آلریڈی سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، تو یا ورکرز کی جان بچانے کے لیے یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے پہلے جو اقدامات رکھے تھے وہ یہ تھے. اور ہم نے ایز اے سیفٹی آفیسر ان کو یہ سجیسٹ کیا. کیوں؟ ایز اے سیفٹی آفیسر میں ایک کمپنی میں گیا ہوں جہاں پہ میں یہ رسک اسیسمنٹ رپورٹ پرفارم کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ ہم نے ان کو سجیسٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے. کیا سب سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بھی، اسٹاپ ورکنگ ریلیٹنگ ٹو پلین بیم پلیسمنٹ آن ان پروٹیکٹیڈ ایجز لوکیشن آف روف ٹاپ، یعنی وہاں پہ آپ بیم ایسے نہ ڈالیں بالکل بغیر پریکاشن کے یا بغیر کسی سیفٹی کے امپلیمنٹ کے بغیر آپ کوئی بھی بیم نہ ڈالیں ایج کے اوپر.
اس کے لیے ٹائم کتنا دیا ہے، 1 دن کا ٹائم دیا ہے، اور یہ HSC سپروائزر. اچھا یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، 1 اور 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ HSC سپروائزر جو ہے نا، یہ ایکشن نمبر 1 اور یہ ایکشن نمبر 5 کے لیے رسپانسیبل پرسن ہے. کیونکہ مطلب یہ 1 منتھ میں یا یہ 1 دن میں یہ دونوں ایکٹیویٹیز، یہ اور یہ پریکاشن اس نے کیا کرنے ہیں، امپلیمنٹ کرنے ہیں کمپنی کے اندر 5 بجے. اچھا اب نیکسٹ ہے نوائس. نوائس شور کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی انوانٹیڈ ساؤنڈ، یعنی کہ جو انسان کو ڈسٹرب کر سکے یا انسان کی سماعت نظام کو، سسٹم کو ڈسٹرب کر سکے، تو وہ نوائس ہوتا ہے. انوانٹیڈ ساؤنڈ کین بی ہیئرنگ لاس. تو ابھی نوائس کا جو ہیزرڈ تھا وہ کدھر تھا، جہاں پہ جنریٹر آپریٹ ہو رہا تھا. کیونکہ ڈسکرپشن میں ہم نے یہ چیزیں کیوں لکھنی ہے، اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم ڈسکرپشن میں وہ کیوں لکھتے ہیں. وہ چیزیں اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں ادھر کے ہیزرڈز مل جائے. ادھر ہم جو جنریٹر کا ہم کہتے تھے نا کہ ہم نے جنریٹر کا جو ایریا تھا وہ بھی ہم نے انسپیکٹ کیا، یعنی اس کا بھی ہم نے رسک اسیسمنٹ، اس کا بھی ہم نے اسیسمنٹ کیا. تو وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم ادھر جنریٹر فیکلٹی کا وہ، یا جہاں پہ جنریٹر آپریٹ ہو رہا تھا، اگر ہم ادھر کا وزٹ نہ کرتے تو یہ نوائز کا ہیزرڈ ہمیں اس ٹاپک کے لیے نہیں ملتا. اچھا نوائز کہاں پہ ہے، جہاں پہ جنریٹر ہے رسپانسبل کریٹنگ ہائی پچڈ انپلیزنٹ میتھڈ. مطلب ادھر جو ساؤنڈ ہے نا، یعنی شور، جنریٹر کی وجہ سے بہت زیادہ شور ہے. کون افیکٹ ہوں گے، ٹیکنیشین آپریٹر، جنریٹر آپریٹر ہوں گے، یا وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو سپروائزر ہے وہ افیکٹ ہوں گے. اچھا اس نے ابھی ایگزسٹنگ جو کنٹرول میجرز ہے وہ کیا ہے، ٹول باکس ٹاک. یعنی مطلب ٹول باکس ٹاک کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی میں ہر دن ایک ٹول باکس ٹاک ہوتی ہے، جس میں ایک مکمل دن کے حوالے سے یا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتا دیا جاتا ہے. یعنی ٹول باکس ٹاک یہ دو جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو ایگزسٹنگ کنٹرول ہے یہ آلریڈی ادھر امپلیمنٹ ہے. ابھی ہم نے جو سجیسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اپلائی ایکوسٹک شیٹس، یعنی مطلب اس کو کوئی شیٹس وغیرہ، یعنی شور اور اس کے درمیان ہم کہہ سکتے کہ آپ مطلب مشینری کو چینج کر دے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ان کی ایسی پارٹس کو چینج کر دے جو بہت زیادہ شور کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم ٹائم اسکیل جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا رسپانسیبل جو پرسن ہوتا ہے وہ ہم ادھر لکھ دیتے ہیں. اچھا پھر ہے مینول ہینڈلنگ. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ زیادہ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی کیٹیگریز ہے. ایک کو اگر اس کو اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا تو آپ پھر اس میں مطلب اگر خود سے کوئی بھی چیز ایڈ کرتے ہیں صرف ہیزرڈ میں، باقی یہ چیز ہی نہیں، صرف یہ ہیزرڈ اور ہیزرڈ کیٹیگری میں آپ خود سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اسی کو فالو کرنا ہوگا چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری پر کیوں نہ بنا رہے. اچھا مینول ہینڈلنگ وہ ہوتا ہے جو ہم کسی چیز کو بائی باڈی فورس لے کے جاتے ہیں، اسے پش کرتے ہیں، اسے فل کرتے ہیں، تو اس کو مینول ہینڈلنگ کہتے ہیں. تو اس میں کیا تھا، یہ ان دا فرسٹ فلور ایریا آف سرمت شاپنگ مال کنسٹرکشن پروجیکٹ سم میسنس کس کو کہتے ہیں، مستری کو کہتے ہیں. ور سین دیئر ان کیرنگ مینی برکس ٹوگیدر مینولی. یعنی کہ وہ جتنی بھی برکس تھے، وہ جو میسنس نہیں تھے، جو مزدور تھے یا جو مستری تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ برکس یعنی ایک بہت زیادہ برکس اکٹھا کر کے وہ مینولی لے جا رہے تھے ادر لوکیشن، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس میں ان کی جو ہے نا بینڈنگ پور باڈی پوسچر ٹیکنیک. یعنی مطلب یہ ہیزرڈ کا کیٹیگری ہے. کیٹیگری کیا ہے کہ یہ بینڈنگ پور باڈی پوسچر. پوسچر کس کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں پوسٹ، تو اس کو پوسچر بھی کہتے ہیں. یعنی ایک انداز میں کام کرنا، ایک سٹائل میں کام کرنا. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اینٹ ایک ساتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کا جو بینڈنگ ہے، یعنی آپ اس طرح نیچے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں. کیونکہ اس میں سے ابھی آل میسنز، یعنی مطلب اس میں سے کون افیکٹ ہوں گے، وہ میسنز افیکٹ ہوں گے جو یہ کام بائی ہینڈ کر رہے ہیں. کس طرح افیکٹ ہوں گے اور کون کون سے ان کو بیماریاں وغیرہ ہو جاتی ہے. اسٹریس، ٹائرڈنیس، ہول باڈی، یعنی فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں. بونس فریکچر جو ہے نا، باڈی پین یعنی
درد ہو سکتا ہے، مسلز میں پرابلم ہو سکتا ہے، اسٹرین میں، یا اور قسم کی لاسٹ ٹائم انجریز وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، انہیں دوبارہ مطلب ایگزسٹنگ کنٹرول کیا ہے، اب دوبارہ اس چیز کو نہیں سمجھا سکتے کہ ایگزسٹنگ کنٹرولز کیا ہے، ہم نے ایڈیشنل کنٹرول کون سی ہے، اس کے لیے ٹائم کون سا سلیکٹ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ادھر سے آپ میکسیمم 1 ویک کا ٹائم دے دیں، کیونکہ یہ رپورٹ باقی لحاظ سے بہت زیادہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی رپورٹ کی کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ میکسیمم ٹائم دیا کریں، تاکہ اسیسر کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ بنا رہا ہے، کیونکہ یہ تو بہت لیول کا رپورٹ ہے نا، یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ اوپن کر کے بیٹھا ہوں، یہ لیول کا رپورٹ ہے، اس میں کسی قسم کا مسٹیک نہیں ہے، دیٹس وائی اس میں ہم نے 1 ڈے رکھا ہوا ہے، یا ہم رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون کون سی ایکٹیویٹیز اس میں کی ہے، جو کہ ایک، یا کون کون سے ایڈیشنل کنٹرول میجرز ہم نے سجیسٹ کیے جو کہ ایک دن میں کور اپ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیزرڈس سبسٹانسز میں مختلف چیزیں آ جاتی ہے، جیسے کیمیکل پہ کام کرنا۔ ابھی ادھر کیا گیا ایمنس گورنمنٹ ڈسٹ، ابھی ڈسٹ پروڈکشن واز آبزرو ڈیورنگ کنسٹرکشن مٹیریل مکسنگ۔ اچھا، کنسٹرکشن، ابھی یہ آپ دیکھیں نا، جو ہم ادھر کر رہے تھے نا، کہ ہم نے جہاں پہ وہ میٹیریل مکس ہو رہا تھا ہم ادھر بھی گئے ہیں، یعنی اسیسمنٹ ادھر بھی گئی ہے۔ اگین میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ادھر نہ گئے ہوتے تو یہ ٹاپک ہمیں نہیں ملنا تھا، اس لیے ہم نے ڈسکرپشن کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے، تاکہ ہمیں میکسیمم جو ہے نا ہیزرڈز وہ مل سکے۔ اچھا، اس سے کون کون جو ہے نا وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل جہاں پہ مکس ہو رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ لنگس کینسر بھی اسے ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ کون وہ ورکر جو آپ پہ کام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ آپ پڑھ کے خود بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں مختلف قسم کی جو ڈسٹ کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہے تو وہ ادھر بتایا گیا، ہیلتھ ایشوز سچ ایز لنگس انفیکشن ہو سکتے ہیں، ایشوز آف دا ریسپیریٹری ٹریک کون سا ہے، جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کو ریسپیریٹری ٹریک کہتے ہیں۔ ڈیفیکلٹی ان دا بریتھنگ، یعنی مطلب سانس لینے میں آپ کو دشواری ہو سکتی ہے۔ آئیز اریٹیشن، مطلب آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے۔ ڈرماٹائٹس اینڈ نسل کیویٹی اریٹیشن، ڈرماٹائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ آپ کے اسکن کے اوپر چلے وغیرہ آ جاتے ہیں، چلے کہتے ہیں یا چلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے بھی جو ایگزسٹنگ کنٹرول ہے وہ یہ ہے، اور ایڈیشنل کنٹرول ہم نے یہ ان کو سجیسٹ کیا۔ ایگزسٹنگ کنٹرول اگین میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کنٹرولز ہوتے ہیں جو پہلے سے کمپنی نے امپلیمنٹ کیے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جو ان کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے، تو وہ یہ ہے، اور ان کے لیے ہم نے ٹائم یہ دیا ہوا ہے، اور رسپانسیبل پرسن یہ ان کو بتایا گیا ہے۔ اچھا، لون ورکنگ کون سی کیٹیگری ہے؟ لون ورکنگ وہ کیٹیگری ہے جیسے کہ آپ کسی بھی جگہ اپنی کمپنی سے ایک بندہ بھیجتے ہیں باہر کام کے لیے، یا کنسٹرکشن سائٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ مطلب زیادہ تر جو کنسٹرکشن سائٹ ہوتے ہیں اس کی جب بیسمنٹ بناتے ہیں یا ٹینکی وغیرہ جب انڈر گراؤنڈ بناتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا بھی ایکٹیویٹی ہوتا ہے جس کے لیے ایک ہی پرسن کو بھیجنا پڑتا ہے، تو اس سے لون ورکنگ کہتے ہیں۔ ابھی ادھر لون ورکنگ کا ایکٹیویٹی کون سا پرفارم ہوا ہے؟ ایٹ ون سائڈ آف پارکنگ لاٹ، یعنی ایک پارکنگ لاٹ ہے، ایریا پریمیسز، اٹ واز سینگ وائل وزٹنگ دیٹ لون ورکر لیبر واز پرفارمنگ ہز ڈیوٹی دیئر آف مینول ڈنگی یوزنگ۔ اچھا، کہ یہ ایک ورکر ہے وہ کدھر پارکنگ لاٹ ایریا میں پریمیسز، اٹ واز سینگ وائل وزٹنگ دا لون ورکنگ لیبر واز، اچھا ایک ورکر ہے جو کہ کام کر رہا ہے پارکنگ لاٹ کی، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، بالکل اکیلے ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ افیکٹ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو ادھر یہ کام کر رہا ہے۔ ڈنگ ریلیٹنگ ورک مائٹ بھی ہم کیسے ہوگا؟ وائل انسپیکشن پارکنگ لاٹ ایریا آف سرمت شاپنگ فار کنسٹرکشن پروجیکٹ وہ سینگ ایٹ لون، یہ فردر مور وہ کیمراز، یعنی مطلب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی اس کی انجریز ہو سکتی ہے، ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں، اسکن کٹس ہو سکتے ہیں، بلیڈنگس ہو سکتی ہے، بلیڈنگس مطلب خون بہنا۔ انفورسیبل ایونٹ نیچر، اچھا انفورسیبل ایونٹس وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے، پتہ نہیں، پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔
تو اس نے جو ایڈوانس میں یعنی کہ مطلب ایگزسٹنگ کنٹرول معیار یہ ہے، ایڈیشنل یہ ہے. ابھی ہم آتے ہیں اس کی موومنٹ آف وہیکل، کیونکہ ادھر میں نے میکسیمم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو بتا تھا کہ 10 نہیں ہے، 10 سے زیادہ ہے یہ. تو اس میں اور کیا ہے، موومنٹ آف وہیکل پیپل اینڈ وہیکل آف دا ورک، یعنی مطلب یہاں پہ جو موومنٹ ہو رہے ہے وہیکلس کا اور پیپل کا وہ ایک ساتھ ہوگا، مطلب کہ جہاں پہ گاڑی اور انسان دونوں چل رہے ہیں. سم ہائی اسپیڈنگ موونگ وہیکلس ٹرکس ور آبزرو سے مطلب کہ یہاں پہ میں نے دیکھی، کیونکہ میں وہاں پہ اسیسمنٹ کر رہا ہوں نا. ور آبزرو ان نیئر بائی میس فیکلٹی ایریا آف میس فیکلٹی، یعنی میں نے کیا دیکھے کہ کچھ گاڑیاں جو تھی وہ بہت زیادہ سپیڈ میں تھی. میس فیکلٹی، اچھا ادھر میس فیکلٹی کیوں لکھا ہو، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ گاڑی سی ٹرک، کیونکہ اگر آپ نے رپورٹ بنانا ہے نا تو اپنے پہلے ہیزرڈ سے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اگر میں نے یہ دیکھا نا کہ یہ موومنٹ آف پیپل، یا میں نے وہ ایک گاڑی دیکھی جو بہت زیادہ سپیڈ میں، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے میس فیکلٹی میں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ مطلب ان کو پھر اسی پارٹ سے آپ کا یہ پارٹ بن جائے گا. کیوں؟ پھر آپ ادھر کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر یہ مطلب لوگ آتے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی چیز پانی وغیرہ لینے آتے ہیں، تو وہ سٹک مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں، تو اسی سے آپ کا یہ پارٹ بھی بن جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ایگزسٹنگ کنٹرول اگین آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے ایڈیشنل کنٹرول سجیسٹ کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ٹائم دیا ہوا ہے، اور کون کون رسپانسیبل پرسن ہے ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹ کرنے میں، پریکاشن کو امپلیمنٹ کرنے میں. ورک ایکوپمنٹ اینڈ مشینری، ابھی آپ نے کیٹیگری سے اندازہ لگا تھا. کنویئر بیلٹ، اچھا کنویئر بیلٹ مشین سسٹم وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا کافی سارے کنسٹرکشن جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی میٹیریل بناتی ہے جو کہ ایک کنویئر کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ ہوتی ہے. وہ ایک مشینری ہوتی ہے نا، چھوٹی سی مشین، اتنی بڑی نہیں ہوتی، کہ اس پہ مطلب وہ ایک روڈ کی شکل میں نا اس پہ میٹیریلز موو کرتے ہیں. مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے پلانٹس لگے ہوتے ہیں، وہ ریت وغیرہ بھی بناتے ہیں اور بجری وغیرہ بھی بناتے ہیں، تو اس کو کنویئر کہتے ہیں. جو چیز میٹیریل کو لے کے جاتے ہیں نا روڈ کی شکل میں، اس کو کنویئرس کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہیزرڈ ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ ورک ایکوپمنٹ اینڈ مشینری کے ریلیٹڈ ہے، جس میں کنویئر بیلٹ مشین سسٹم جو ہے نا وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ڈرا ان ہیزرڈ، یعنی یہ اس کی جو ہے نا وہ کیٹیگری ہے. کون کون سے لوگ جو ہے نا وہ جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں یا ان کو آپریٹ کرتے ہیں وہ ہارم ہو سکتے ہیں، یعنی افیکٹ ہو سکتے ہیں. کیسے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یا فزیکل انجری، لاسٹ ٹائم انجریز، اگین مسلس ٹیشوز وغیرہ ان کے خراب ہو جاتے ہیں، بونز وغیرہ، اینڈ لاس آف ہینڈس، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ کنویئر ہے، اگر کنویئر کے اندر جیسا کہ چکی کسی نے دیکھا ہو نا، آٹا کی چکی، تو یہ اس جیسا اگر اس کے درمیان میں ہاتھ آ گیا تو وہ کٹ سکتا ہے، یا فنگر وغیرہ بھی کٹ سکتے ہیں. پرماننٹ، جس کو پرماننٹ ڈسیبلٹی کہتے ہیں. اچھا، آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنٹرول ہے وہ یہ ہے، اور ایڈیشنل کنٹرول ہم نے یہ سجیسٹ کی ہوئی ہے، اور اس کو ٹائم بھی دے دیا ہے. اچھا، یہ آپ کبھی نہ بولے، اگر آپ اتنے 1 2 3 4 5 6 اگر اس میں سے آپ جتنی بھی آپ جو فردر ایکشن ہے، جو ایڈیشنل کنٹرول ہے، یا جو کنٹرول میجرز ہے، آپ جتنی بھی سلیکٹ کریں گے ان کو الگ الگ ٹائم دینا ہے. اسی طرح نہیں جیسے کہ میں نے ادھر ابھی سیکشن سپروائزر کو 4 کا بنایا ہے، اس کو 6 کا بنایا ہے، اس کا 3 اور 2 کا. اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ نے جتنی بھی ادھر پریکاشن لکھی ہے ہر ایک کے لیے آپ ٹائم مینشن کریں گے لازمی. اچھا، پھر ہے ورک ریلیٹڈ اپر لمب ڈس آرڈر. یہ ارگنومک ہیزرڈ ہے، یعنی ایک پوسٹ پر مسلسل کام کرنا. جیسے کہ یہ میں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ورک ریلیٹڈ اپر لمب ڈس آرڈر کا جو رولز ہے، یعنی کہ IG2 میں اس کا ٹاپک بھی ہے. جب اگر آپ کسی ٹیلر کو دیکھیں، درزی کو دیکھیں، وہ ایک پوسٹ پہ مسلسل کام کرتا ہے تو وہ اپر لمب ورک ریلیٹڈ اپر لمب ڈس آرڈر میں آتا ہے، جو ارگنومک ہیزرڈ کیٹیگری ہے.
اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے، اس ایگزسٹنگ ورک اسٹیشن ان ایڈمنسٹریشن آفس، کیونکہ ادھر میں نے ایڈمنسٹریشن آفس کا بھی وزٹ کیا تھا، ادھر بھی میں نے یہ جو ہیزرڈ ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے. ایڈمنسٹریشن آفس ایریا ہیڈ پور انکمفرٹیبل ڈیزائن فار ورکنگ یوزنگ اٹ، یعنی کہ مطلب ادھر جو اکنامک ہیزرڈ ہے وہ ادھر پریزنٹ ہے، یعنی کہ موجود ہے. کس طرح موجود ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن آفس ہے، یعنی جو اسٹیشن ادھر لگا، اسٹیشن کیا ہوتا ہے، یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ مطلب ایک اگر وہ ہیلپر جو بیٹھا ہوتا ہے نا، جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، یعنی ادھر کا جو ٹیبل کا یا ہاؤس کیپنگ وغیرہ تھی وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی. جیسے کہ اگر میں ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، جو پی ٹی سیل ہے یا میرا موبائل ہے یا موبائل کا جو جگہ ہے یا کسی بھی وہ کمیونیکیشن جو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جو ٹیبل پہ رکھی ہوتے ہیں کال کرنے کے لیے، اگر وہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہے چیئر سے تو مجھے بار بار اٹھنا پڑے گا، جو ہمیں کیا کرتے ہیں مطلب انجرڈ کر سکتے ہیں. تو کیا اسٹاف ممبر آف ایڈمنسٹریشن آفس اینڈ مینیج پرسنس آف، یعنی مطلب جو ایڈمنسٹریشن آفس میں جو کام کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. وائل ڈوئنگ انسپیکشن آف دا ایڈمنسٹریشن آفس کمپنی سینگ دیٹ، یعنی ہم نے یہ دیکھا یا میں نے یہ دیکھا ورک اسٹیشن اویلیبل دیئر ہیڈ اوور آل ان اپروپریٹ ڈیزائن، یعنی ان کا جو ٹیبل موجود تھا ادھر یا اسٹیشن جو موجود تھا ان کا ڈیزائن صحیح نہیں تھا، صحیح ڈیزائن نہیں کیا ہوا تھا. وچ از ناٹ گیونگ ایز اور کمفورٹ ان ورکنگ، صحیح ہے نا کہ مطلب وہ اس پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی تھی. تو اسے کیا ہو سکتے ہے، اس کے نیچے جو ہیزرڈ ہے وہ لکھے ہوئے ہے. اسی طرح اگین ایگزسٹنگ کنٹرول معیار جو کہ پہلے سے امپلیمنٹڈ ہے، اور یہ ایڈیشنل ہے جو کہ ہم سجیسٹ کریں گے، ان کے لیے ٹائم اسکیل رکھیں گے اور رسپانسیبل پرسن کا بتائیں گے کہ کون رسپانسیبل ہوگا. اسی طرح ہمارے جو 13 ہیزرڈ ہے وہ کمپلیٹ ہے. ابھی آتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف. اچھا کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. تو ابھی جتنا بھی کام ہم نے کیا ہے نا، مطلب ہم نے ہیزرڈز بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس کی کیٹیگریز بھی لکھ دی ہے، اور جو اسٹاف یا جو ممبرز یا جو ورکرز جو امپلائیز افیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی لکھ دیے ہر ہیزرڈز کے لیے، ہر ہیزرڈ کیٹیگری کے لیے. اس کے بعد وہ کس طریقے سے یا کس طرح وہ ہارم ہوتے ہیں یا انجرڈ ہوتے ہیں یا افیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. ان کی جو ایگزسٹنگ کنٹرول ہے جو کہ آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیے تھے اپنی کمپنی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، وہ بھی ہم نے لکھ دیے. اور ایگزسٹنگ کنٹرول بھی ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے ٹائم اسکل بھی جو ہے نا وہ مینشن کیا ہوا ہے، اور اس کے جو رسپانسیبل پرسن ہے وہ بھی ہم نے لکھ دی ہے. اچھا اتنا کام ہم نے کیا ہے، ابھی ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیا کیوں ہے، ابھی سیفٹی ضروری کیوں ہے، تو یہ بھی ان کو بتانا ہوتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی اقدامات ہم نے کیے یہ کیوں کیے. ظاہری بات ہے ہم ایک کمپنی کو یا ایک آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو آنے والے وقت میں جتنی بھی ایکسیڈنٹس یا انسیڈنٹ ہے ان سے بچانے کے لیے یہ جو ہم نے کنٹرول میجر ان کو سجیسٹ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ فیوچر میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو کمپنی میں. کیونکہ جب ہمیں ایک کمپنی ہائر کرتی ہے ایک سیفٹی آفیسر کو یا سپروائزر کو یا ایس ایس سی مینیجر وغیرہ کو، تو کس لیے کرتی ہے؟ تاکہ ان کی کمپنی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو ان کا کوئی لاس نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے آئی جی 1 میں پڑھا بھی ہوگا کہ 3 وجوہات یعنی 3 ریزن ہے، 3 ریزنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ہے نا کنٹرول میجر یا جو ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کی ہے. تو وہ 3 ریزن کیا ہے؟ پارٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں ہم. ایکشن ود جسٹیفیکیشن فار دا سلیکشن، جس میں ہم 3 ریزنز پڑھیں گے. 3 ریزنز، پہلا مورل ریزن، دوسرا فائنینشیل ریزن، تیسرا جنرل یا لیگل ریزن جسے کہتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ مورل ریزن کیسے کہتے ہیں، یا فائنینشیل ریزن کیسے کہتے ہیں، یا جنرل یا لیگل ریزن کیسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سارے اقدامات جو کیے ہم نے کیوں کیے؟ سب سے پہلے ہم مورل ریزن کو پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی ورکرز کوئی امپلائی ایک کمپنی میں آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ وہ ارننگ کر سکے.
یعنی وہ فیملی کے لیے کچھ بنا سکے تاکہ ان کے گھر کے اخراجات جو ہے نا وہ چلائے جا سکے. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ایک ورکر جب آتا ہے اگر وہ انجرڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اس کی انجری نہیں، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ میں اس کی فیملی بھی ہے جو سفر کر سکتی ہے، جو افیکٹ ہو سکتی ہے، جو کہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ایک امپلائر کو چاہیے کہ وہ ان کو جتنی بھی یعنی مطلب جتنی بھی ان کو جتنا زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، یعنی جس چیز ان کو ان کی ضرورت ہے، جیسے کہ اگر ان کو پروجیکٹ میں پی پی ایز کی ضرورت ہے یا اچھی فیسیلیٹیز کی ضرورت ہے، ویلفیئر فیسیلیٹیز کی، یا اور بھی کوئی ارینجمنٹس وغیرہ ہے جو ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا ان کو ایک ایکسیڈنٹ سے بچا سکتی ہے، تو وہ سارے اقدامات ہم نے کرنے ہوتے ہیں. تو مورل ریزن کو ڈسکس کرتے ہیں. آن مورل گراؤنڈس اٹ از دا بیسک رسپانسبلٹی آف دا مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن، کہ یہ ایک بیسک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی یا ایڈمنسٹریشن کی یا امپلائر کی آف کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی، یعنی کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کے یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک سیف سسٹم آف ورک پرووائڈ کرے، مین پاور وتھ پروویژن آف سفیشینٹ سیفٹی میجر، یعنی وہ ان کو ایک ایسا ورک پلیس پرووائڈ کرے جس میں وہ سیف سسٹم آف ورک، یعنی سیف سسٹم آف ورک ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ مختلف اس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے بنائی جاتی ہے. اس ڈاکومنٹ میں ان ایکٹیویٹیز کی ساری معلومات ہوتی ہے. اگر آپ ایک ورکرس کو ویلڈنگ کے لیے بیچتے ہیں تو آپ سیف سسٹم آف ورک ایشو کرتے ہیں، اس میں اس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کنٹرول میجرز یا کوئی بھی چیز اس ایکٹیویٹی میں یوز ہوتی ہے یا کوئی بھی پی پی ایس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اس میں یوز ہوتی ہے تو آپ اس کو پرووائڈ کر سکیں. دا ریزن از دا اوور آل کنٹریبیوشن آف دا کمپلیٹ پروجیکٹ آف دا کلائنٹس ود رسپیکٹ آف دیئر ڈیمانڈس، یعنی مطلب ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہے ورکرس کی تو وہ ان کا خیال رکھے. کوالٹی آف ٹائم فریم، یعنی ان سے زیادہ کام نہ کروایا جائے جتنا. موسٹ آف دا ورکرز اور یوزولی اسٹے اوے، جیسے کہ میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ موسٹ آف ورکرز جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم گھروں سے دور ہو کے کام کرتے ہیں. فیملیز فار ورکنگ اونلی اینڈ موسٹلی سول ارنرز، یعنی مطلب کئی فیملی کے ایسے ممبرز بھی ہوتے ہیں جو کہ سول ارنرز ہوتے ہیں، یعنی مطلب کمائی کا صرف وہ ایک واحد بندہ ہوتا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ انجرڈ ہوتا ہے یا وہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، ان کا کوئی پیر یا ان کی کوئی انگلی کٹ جاتی ہے، تو ان کی اس کے ساتھ ساتھ وہ تو افیکٹ کر ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ جو فیملی ہے وہ بھی فائنینشیل کرائسس میں چلی جائے گی. تو آپ نے اس چیز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں مورل آرگومنٹس میں بتانی ہے. اچھا، مورل آرگومنٹس کو اگر سمپل ہم کہیں تو وہ ایک ہیومینٹی یعنی انسانیت کے طور پر سوچنے کو مورل آرگومنٹس کہتے ہیں. سیفٹی میں کہ آپ سوچتے ہیں ایک ورکرس کے بارے میں، ایک امپلائی کے بارے میں کہ وہ میری کمپنی میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ وہ ایک سولو ارنر ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے انکم جنریٹ کرتا ہے تاکہ ان کی فیملی کی جو لائف ہے وہ کنٹینیو ہو. تو دوسری نمبر پہ ہے کہ ہم نے کیوں اتنے سارے اقدامات کیے، اتنے ہیزرڈس جو ہے نا ہم نے کیوں فائنڈ آؤٹ کی ہے، اس کے لیے کیوں اتنے مطلب جو پریکاشن احتیاطی تدابیر کو کہتے ہیں. پریکاشن یا فردر جو کنٹرول میجر ہے ہم نے کیوں سجیسٹ کی ہے، وہ اس لیے کہ وہ فائنینشیل آرگومنٹس بھی ایک حصہ ہے. کیونکہ جب ہماری کمپنی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری کمپنی جو ہے نا وہ فائنینشیلی کاسٹ کر جاتی ہے، فائنینشیلی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیسے؟ اگر ایک کمپنی میں ایک بندہ جو ہے نا وہ انجرڈ ہوتا ہے تو ان کو ہاسپیٹل لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں. یا اگر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے، مثلا کوئی دیوار گر جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے ادھر وہ کنسٹرکشن کا ہے، کوئی دیوار گر جاتا ہے یا کوئی اور چیز یا مطلب کوئی میٹیریلز وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، فائنینشیلی ہٹ کرتے ہیں کمپنی کو. تو اس فائنینشیل ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سارے اقدامات کرتے ہیں. اس میں تھوڑا آپ کو پڑھ لیتا ہوں. ٹو دا مینجمنٹ آف کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی I will be presenting following arguments to realize
them that if safety measure not ensured properly following economic consequences یا outcomes ایک ہی چیز ہے. تو وہ اگر سیفٹی میجرس کو فالو نہیں کرتے, انشور نہیں کرتے پراپرلی یا امپلیمنٹ نہیں کرتے پراپرلی, تو یہ جو نیچے دی گئی ہے پوائنٹس ہے یہ ان کا سامنا کر سکتا ہے یا فائنینشلی اس طریقے سے وہ فائنینشلی ہٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1, medical and rehabilitation expenses which would be facing by management of recent construction company because health concerns might arise due excessive heat exposure during sport setting. اچھا, آپ نے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کو بھی ساتھ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ میڈیکل کوسٹ پڑ جائیں گے ان کیس آف مطلب ایسے ایکسیڈنٹ کے دوران جب وہ اسپالٹ جو ہے نا سیٹنگ پہ کام کر رہے تھے, وہ بہت زیادہ ہیٹ پرووائڈ کر رہی تھی, وہ پروڈیوس کر رہی تھی, تو اس وجہ سے جو بندے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اس پہ میڈیکل ایکسپینسز, اس کے ریہیبلیشن وغیرہ کی جو فیسز یا جو ایکسپینسز ہے وہ کمپنی کو دینے پڑتے ہیں. اسی طرح آپ سارے پوائنٹس کو پڑھ سکتے ہیں, صرف میں نے اس کو آپ کو ان کا مقصد سمجھانا تھا. اچھا, تیسری ریزن کیا ہے, جنرل یا لیگل آرگومنٹ, ہم کیوں اس چیز سیفٹی کو فالو کرتے ہیں یا اتنے اقدامات ہم کیوں کرتے ہیں, آپ نے یہ بھی ان کو بتانا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ ایک چیز کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ILO کا تو سب کو پتہ ہوگا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, جو کہ ایلیمنٹ نمبر 1 میں ٹاپک نمبر آئی تھنک 5 ہے, مطلب 1.4 یا 1.3 آئی تھنک. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آپ نے مینشن کی, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کن باتوں کا جو ہے نا وہ باؤنڈ کیا ہوا ہے, آپ نے وہ بھی ہوگا انڈر C155 اور 164, اس میں بھی آپ نے امپلائرز اور ورکرز کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی, یا اس میں جو قانونی مطلب کہ اگر آپ قانون توڑتے ہیں بریچز آف لا جس میں تھا, تو آپ کو کون کون سے کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا آپ کو پھر کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سے جو نقصانات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں قانون بھی کہتا ہے کہ آپ نے سیفٹی کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. اگر ہم سیفٹی کو فالو نہیں کرتے, یعنی جتنی بھی ہم نے ہیزرڈز وغیرہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان پہ کنٹرول لگایا ہے, تو وہ کیوں لگایا ہے, کیونکہ قانون کہتا ہے. بہت سی ممالک ایسے ہیں نا جس میں الگ الگ قانون ہیں جو آپ نے وہ پڑھا بھی ہوگا. جیسے کہ ابھی اگر میں ایک مثال دوں, سعودی عرب کا ارامکو کا اپنا ہوگا, اس کا سینوپیک کا الگ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مسٹ اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو. کیونکہ ایکسیڈنٹ قانون اس چیز کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ جس ملک کی ایک یہ کمپنی ہوتی ہے نا, تو وہ اس ملک کی وہ اکانومی پہ بھی اثر پڑتا ہے ان کا. جب اس میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل پروجیکٹ نہیں ملتے, جب انٹرنیشنل پروجیکٹس نہیں ملتے تو اس کا جو ملک ہے, جو کنٹری ہے نا, وہ اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑتی ہے. اس لیے بہت سارے ممالک میں جو ہے نا اس چیز کو قانون بھی کہتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے لازمی اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے, باقی آپ نے خود پڑھنا ہے. ابھی ہم جسٹیفائی کریں گے. اچھا, اوپر ہم نے جتنی بھی 13 کے 13 ہیزرڈ ہے, اس میں سے اب ہم 3 ایسے ہیزرڈ سلیکٹ کریں گے جو کہ بہت زیادہ خطرناک, جو کہ بہت زیادہ ڈینجر ہو, یا جس سے بہت جلدی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہو. تو اس کو ہم 3 کو جسٹیفائی کریں گے, یعنی ان کی جسٹیفیکیشن کریں گے. کیسی جسٹیفیکیشن کریں گے کہ وہ کیا کرے, یعنی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کرے. دیر شوڈ بی پروویژن آف سائسر لفٹ in order to implementation of plinth beam placement work on the rooftop location of Sarmat shopping mall construction project. hazard category کون سی ہے, working at height, جو کہ ہم نے پڑھی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے تھے, ایک بیم کو ڈال رہے تھے اور ایک بیم کی پلنتھ بیم کی پلیسمنٹ کر رہے تھے, جو کہ بالکل جو ورکرز تھے وہ ایج پر کام کر رہے تھے. تو ابھی آرگنائزیشن کو کیا چاہیے کہ وہ کس چیز کو, سائسر لفٹ کو پرووائڈ کرے. کیسے کہ وہ جتنی بھی ورکرز ہو وہ اس لفٹ میں جا کے, یعنی اس لفٹ میں بیٹھ کے یا اس لفٹ میں کھڑے ہو کے کام کرے, تاکہ ان کے
نیچے گرنے کا کوئی چانس نہ ہو یا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ ابھی آپ نے ادھر ہیزرڈ مطلب کیٹیگری کو بھی مینشن کرنا ہے کہ کیٹیگری کون سی ہے، ورکنگ ایٹ ہائٹ۔ اس کے بعد ایکشن ٹیکن فرام کالم 4 آف رسک اسیسمنٹ، یہ آپ نے کالم 4 کیا ہے، ہیزرڈ کیٹیگریز جو ہوتی ہے نا، آپ نے اس میں سے یہ جو ہے نا اٹھا لینا ہے۔ تو اب ہے اس کی اسپیسیفک لیگل آرگومنٹ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک ایک کو اسپیسیفائی بھی کرنا ہے اور اس کی اسپیسیفک لیگل آرگومنٹ بھی بتانے ہیں ادھر۔ اچھا، سب سے پہلے ہم ایک حوالہ دیں گے، جیسے کہ اگر آپ آئی ایل او کی ویب سائٹ کو سرچ کریں گے، ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئی ایل او کے اب ہمارے جو کیٹیگری ہے نا وہ ورک ایٹ ہائٹ ہے، تو ہم ادھر آئی ایل او جسٹ لکھیں گے ورک ایٹ ہائٹ کنونشن، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے آپ یہ لکھیں گے تو آپ اس کا ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا 1998 والا، اس پہ آپ پلے کر رہے، یہ آرٹیکل نمبر 18 یہ ہے، نمبر 19 نہیں، اس کو جسٹ آپ نے کاپی کرنا ہے اس کو اور ادھر مینشن کرنا ہے جس طرح یہ ادھر مینشن ہوا ہے، یہ انکلوڈنگ روف ٹاپ، یہ آپ مینشن کریں گے۔ ابھی آپ کیا کریں گے اس کو، مطلب یہ آئی ایل او کا جو آرٹیکل ہے یہ اس چیز کو باؤنڈ کرتی ہے، کس چیز کو، اسٹیٹس دیٹ، یعنی مطلب یہ اس قانون میں لکھا ہے، یعنی C-167 میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو آرٹیکل ہے نا اس میں آئی ایل او نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، ویئر ورکرز اور ریکوائرڈ ٹو ورک آن اور نیئر روف اور ادر پلیسز covered with a fragile material through، یعنی مطلب اس میں یہ چیزیں بیان کی ہے کہ جہاں پہ لوگ ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کریں گے یا ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کون کون سی جو پریکاشنز ہے یا کون کون سی جو پی پی ایز وغیرہ ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ سو بائی ہیونگ کنسنٹریشن، مطلب اس میں آئی ایل او آرٹیکل نمبر 18 میں یہ بھی کہا ہے، اٹ از اے لیگل رسپانسبلٹی آف امپلائر، یعنی قانون اس چیز کو کہتا ہے کہ امپلائر کی یہ رسپانسبلٹی ہے، کس امپلائر کی، کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی کی امپلائر کی، کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ سیفٹی ڈیورنگ دا ورک ایٹ ہائٹ ایکٹیویٹی therefore they should be having availability of enough safety measure، یعنی کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ان کی کمپنی میں ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے جس کا نام ورک ایٹ ہائٹ ہے تو اس کے اکارڈنگ ان کے پاس سیفٹی میجرز بھی موجود ہو، یعنی اس کے لیے جو ارینجمنٹس وغیرہ ہے وہ ٹائم پہ کرے، جیسے کہ ادھر ہے ڈیورنگ پلینتھ بیم پلیسمنٹ ورک ٹو دی روف ٹاپ لوکیشن سرمت سب کنسٹرکشن پروجیکٹ which would be achieved by having provision of سائسر لفٹ جو کہ آلریڈی ہم نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ان کو چاہیے کہ امپلائر کو چاہیے کہ اگر ان کے کمپنی میں ورک ایٹ ہائٹ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے، جیسے کہ ادھر سرمت شاپنگ مال کے پروجیکٹ میں ایک جو یہ بیم ڈال رہے ہیں، اچھا یہ جو بیم ڈال ہے پلنتھ بیم جو ڈال رہے ہیں نا، اس کے لیے وہ لازمی سائسر لفٹ کا بندوبست کرے جو کہ ان کو مطلب اس کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرے تاکہ گرنے کا کوئی چانس یا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ ابھی اس کے بعد اسی جسٹیفیکیشن 1 کی ہم نے کنسیڈریشن آف لائٹلیہوڈ اینڈ سیویریٹی، اس میں ٹائپس آف انجری کون سے ہوں گے، ہاؤ اپن ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ، کب ہم اس کو کیری آؤٹ کریں گے، ہاؤ وائڈ اسپریڈ دا رسک از، ہاں اس میں ہم گئے کہ کس قسم کا رسک ہے، کس طرح ہم اس کو یا کب ہم اس کو کیری آؤٹ کریں گے، یا اس میں کون کون سی ٹائپ کے انجریز ہوں گے۔ اس میں کنسیڈریشن آف لائٹلیہوڈ اینڈ سیویریٹی کا کیا مطلب ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کے چانسز کتنے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو ان کی سیویریٹی آؤٹ کمز یعنی نمبر آف ریزلٹس یا نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھیں گے ان دا سرمت شاپنگ مال کنسٹرکشن پروجیکٹ روف ٹاپ لوکیشن آف کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی لائٹلیہوڈ آف فالنگ ہیزرڈ، یعنی مطلب اس میں جو فالنگ لائٹلیہوڈ کس کو کہتے ہیں، چانسز یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات، وہ کیا ہے کہ فالنگ ہیزرڈ،
یعنی مطلب اس میں گرنے کا خدشہ ہے یا ہیزرڈ ہے ڈیورنگ دا پلینتھ بیم. کیونکہ ہم نے کیٹیگری یہی اٹھائی ہے تو اسی کے بارے میں ہم ڈسکشن ادھر بھی کریں گے. پلینتھ بیم پلیسمنٹ ورک از ٹرم ایز اے ہائی, کیونکہ اس کی چانسز بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ بیکاز بیم پلیسنگ ور ہیپننگ نیئر بائی ایجز, کیونکہ ادھر جتنی بھی ورکرز ہے وہ اس کے ایجز پہ کام کر رہے ہیں, یعنی بالکل کناروں پہ کام کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ایک امپلائر کو چاہیے کہ ان کے مطابق ان کو ٹریننگ دی جائے ورکنگ ایٹ ہائٹ کے مطابق. اس کی مطلب ایچ ایس سی کی جو ریپرزینٹیو ہے وہ ادھر موجود ہونی چاہیے, یا سپروائزر وغیرہ جو ادھر موجود ہونی چاہیے تاکہ ان کو سپروائز کرے, اور جتنی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ میجر ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. اچھا, یہ بھی لازمی پارٹ ہے ایک رپورٹ کا کہ اس کو بائی کنسیڈرنگ دا پاسبل کنسیکوینسز. ابھی کنسیکوینسز کیا ہوں گی, یعنی نتائج کیا ہوں گے آف دس ہیزرڈ, سیویریٹی آف دا ہیزرڈ کلاسیفائنگ ایز. ہم اس کو کلاسیفائی کس طرح کریں گے, یعنی کلاسیفیکیشن کس طرح کریں گے کہ اگر یہ منیمل ہوگا, یہ بھی آپ نے اگر پڑھا ہوگا جیون میں تو آپ کو پھر صحیح سمجھ آئے گا. منیمل, اگر یہ منیمل ہوگا یا مائنر ہوگا یا میجر ہوگا تو اس حالت میں کیا ہو سکتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر وہ منیمل ہوگا, نیدر فزیکل انجری الحدکر اینڈ نان ڈیمیج, اگر تو اس میں کوئی بڑی نقصان نہیں ہوگی, جسٹ یہ ہوگا کہ نیدر فزیکل انجری, یعنی مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگا, مطلب بالکل منیمل. صحیح ہے. مائنر میں کیا ہوگا, مائنر وہ ہوتا ہے جو منیمل سے تھوڑا ان کی سیویریٹی یا کنسیکوینسز یا نتائج زیادہ ہوتے ہیں. تو فزیکل انجرڈ ہو سکتا ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے. کنسر ود اونلی ڈیمانڈس فرسٹ ایڈ, یعنی وہ اس شدت کا زخمی ہوگا یا انجرڈ ہوگا جو کہ ایک فرسٹ ایڈرز کی ہیلپ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یعنی اس کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر میجر ہو گیا, فزیکل انجرڈ ہیلتھ ایشوز which needs to comprehensive hospital treatment to get recover from and noteworthy destruction taking place property equipment of workplace. یعنی اگر میجر ہوا تو ان کی مطلب فزیکل انجری ہو گئی یا ہیلتھ ایشوز ہو گئے تو اس کو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی, یعنی آؤٹ کمز یہی ہے نا. پھر میجر سی بھی ایک جو بہت زیادہ شدت میں ہوتا ہے وہ کیٹاسٹروفک ہوتا ہے کہ پاسبل کنسیکوینسز آف دا ہیزرڈ مائٹ ایون گوئنگ ٹو پرماننٹ ڈسیبلٹی. ادھر ہم نے پرماننٹ ڈسیبلٹی کو پڑھا تھا کہ اس میں آپ کا پاؤں, آپ کا ہاتھ, آپ کا فنگر وغیرہ کٹ سکتا ہے. ہاں, in the Sarmat shopping mall construction project rooftop location of Crescent Construction Company, severity of the falling hazard. ظاہری بات ہے, مطلب falling hazard ہے وہ پلین بیم والا. During performing plain beam placement work terms as a catastrophic, یعنی مطلب اس کو میں لاسٹ میں, یعنی مطلب آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیٹاسٹروفک ہے, یعنی یہ بہت زیادہ شدت میں, یعنی اس کی جو سیویریٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے ان کیس آف ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. دا ریزن دیٹ فالنگ ہیزرڈ ایون مائٹ لیڈس ٹو پاسبل انجریز, یعنی کہ جب کوئی بندہ گر جاتا ہے تو وہ مطلب زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ پرماننٹ ڈسیبلٹیز میں چلے جاتے ہیں, یا ان کی ادھر لکھے ہوئے ہیں نا فزیکل لاس, ٹائم انجریز وغیرہ. ہو کنسیکوینسز مائٹ ایون ریزلٹنگ انٹو پرماننٹ ڈسیبلٹی اور فیٹیلیٹی. فیٹیلیٹی کس کو کہتے ہیں؟ اموات کو, یعنی کہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کے علاوہ وہ مر بھی سکتا ہے. ان ورسٹ کیس سینیریو انویزیبل ڈیمیج. انویزیبل ڈیمیج کون سا ہوتا ہے, یا انورسیبل ڈیمیج کون سا ہوتا ہے, یا ایریورسیبل ڈیمیج کون سا ہوتا ہے؟ ایریورسیبل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جس کا مطلب ایٹ اے ٹائم تو پتہ نہیں چلتا, لیکن ایک پیسیج آف ٹائم کے بعد اس میں وہ پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہے. Considering it to be fact that no safety nets being placed in the beam placing working area, and also considering height factor of Sarmat shopping building. During implementation of plinth beam placement work to the rooftop location of Sarmat shopping construction project, all involve workforce 8 workers, 1 task execution supervisor.
یعنی اس ایکٹیویٹیز میں یعنی اس لوکیشن پر جو لوگ موجود ہے وہ 8 ورکرز ہے، ایک جو ہے نا وہ سپروائزر ہے. ور ایٹ رسک یعنی مطلب یہ یہی رسک میں ہے نا، یہ گر سکتے ہیں نا. فالنگ ہیزرڈ مور اوور کنسیڈرنگ دا ٹائم کنزیومنگ نیچر آف پلین بیم پلیسمنٹ ورک اٹ واز ہیپننگ ان ڈیلی بیسس فار ڈیوریشن آف 10 آورس. یعنی یہ جو ایکٹیویٹیز ہے ایک دن میں 10 جو ہے نا 10 آورس روزانہ کے حساب سے یہ پرفارم ہو رہی ہے ایوریج میں. یہ ایوریج کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ روزانہ. ان ایچ شفٹ اکر بوتھ ڈے اینڈ نائٹ شفٹس یعنی مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا جو 10 آورس کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ڈے اور نائٹ شفٹ دونوں میں ہے. فردر مور فالنگ ہیزرڈ واز لمیٹڈ ٹو روف ٹاپ لوکیشن. سرمت شاپنگ مال بلڈنگ ورکنگ ایریا ور پلین بیم پلیسمنٹ ورک واز ٹیکنگ پلیس اینڈ وڈ بی امپیکٹڈ دا ایسوسیٹیڈ ود ورکنگ پرسنس. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ابھی ہم پڑھتے ہیں لاسٹ. اس کی پھر جسٹیفیکیشن ٹو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ سب کا ایز اٹ از ہوتا ہے، جسٹ ان کی جو کیٹیگریز وغیرہ ہیں نا وہ چینج ہوتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کہنا، ہاؤ افیکٹو دا ایکشن از لائکلی ٹو بی ان کنٹرولنگ دا رسک دس شوڈ انکلوڈ. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہے، ہاؤ افیکٹو دا ایکشن از لائکلی ٹو بی ان کنٹرولنگ دا رسک دے شوڈ انکلوڈ دا انٹینٹ آف انفیکٹ. اچھا ہم نے جو ایک چیز ان کو سجیسٹ کیا تھا جسے سائسر لیفٹ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ہم انسٹال کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اور کتنی شدت تک وہ رسک جو ہے نا وہ ریڈیوس یعنی کہ کم ہو سکتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا، سائسر آرڈر ٹو perform plinth beam placement work to the rooftop locality of the Sarmat shopping mall and project would be ultimately یعنی مطلب اس میں رسک جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ سائسر لیفٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطلب صحیح طرح اس کو سپروائز کریں گے تو آپ کی سیفٹی کی جو مین پاور ہے نا وہ اچھی ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے جو رسک جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم نے 1 منتھ کا ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ سائسر لیفٹ کو انسٹال کر دیں تاکہ جتنی بھی ورکرز ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں سرمت شاپنگ مال کنسٹرکشن پروجیکٹ میں ان کی رہنمائی کی جا سکے. باقی آپ اگر خود پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی میں اگر 1 بائی 1 جسٹیفائی کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم، ابھی آلریڈی ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے. تو یہ بھی اسی طرح کی ہے، لیکن صرف اس میں کیا ہے کہ یہ ایکویپمنٹ اینڈ مشینری کا ورک ہیزرڈ جو ہے نا وہ چینج ہے. یہ جسٹیفیکیشن 2 ہے. اسی طرح آپ نے اس کی منیمل مائنر میجر انجریز بتانی ہے، اس کی ٹائم بتانا ہے. اسی طرح آپ نے جسٹیفیکیشن 3 بھی کرنا ہے. 3 جسٹیفیکیشن جب آپ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا جو پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا، یہ پارٹ 4 ہوگا، ریویو کمیونیکیٹ اینڈ چیکس. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم یہ رپورٹ کمپلیٹ کریں گے تو اس کو ہم ریویو کریں گے. ریویو کرنے کے بعد کمیونیکیٹ کا کیا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کی جتنی بھی اسٹاف یا جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کی یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان سے ہم اس چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کیسے؟ کریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی سینئر ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ ہیز آلریڈی ڈیفائننگ ایچ اے سی ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ریویوئنگ پالیسی. اچھا ہر ایک آرگنائزیشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے جو کہ رسک اسیسمنٹ کو ریویو کرتے ہیں، یعنی مطلب ان کی پالیسی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ رسک اسیسمنٹ ہم نے کب ریویو کرنا ہے. یہ آپ نے ایلیمنٹ نمبر 3 میں بھی پڑھا ہوگا. رسک اسیسمنٹ کا ایک بہت لینتھی ٹاپک جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا. اس میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ رسک اسیسمنٹ جو ہم کیوں ریویو کرتے ہیں، یا ایسی کمپنیز ہوتی ہے جو 6 مہینے بعد ریویو کرتی ہے، یا کچھ کمپنی ہوتی ہے جو اینولی ریویو کرتی ہے. تو ابھی یہ کمپنی جو ہے نا اس کی پالیسی میں یہ چیز انکلوڈ ہے کہ ہم ہر سال
جو ہے نا رسک اسیسمنٹ کو ریویو کرتے ہیں. Thus, considering this yearly based HSC document review policy of company, یعنی یہ کمپنی کی پالیسی ہے کہ ہم رسک اسیسمنٹ کو ہر سال ریویو کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو سجیشن ریویو ڈیٹ ان کو دیا ہے وہ 3 دسمبر 2023 ہے. ابھی آپ نے اگر ایک سال دینا ہے اپنے ڈاکومنٹ میں یا اپنے رسک اسیسمنٹ رپورٹ میں، تو آپ دیکھیں اگر آج 2 مئی 2023 ہے تو آپ نے 2 مئی 2024 لکھنا ہے، ایک سال بعد. ٹھیک ہے نا، ادھر کی آپ ڈیٹ کو کاپی نہ کیجیے. پھر بھی ہم نے تو ایک سال کا ٹائم دے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ریویو ہو سکتی ہے. کب ریویو ہو سکتی ہے؟ آن دا ادر ہینڈ، یعنی یہ جو نیچے ہمیں ٹاپک دی ہے اس میں سے اگر کوئی چیز ہو جائے. کیسے؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر بھی آپ رپورٹ کو ریویو کریں گے، وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. ریکمنڈیشن گیون اینڈ آڈٹ، جب آڈٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اب آڈٹ پہ نہیں جا سکتے کہ آڈٹ کیا چیز ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا. کی مینجمنٹ پرسن چینج، یعنی وہ پرسن چینج ہو جائے یا وہ بندہ چینج ہو جائے جس نے یہ رپورٹ بنایا تھا، یعنی کسی اور کمپنی میں چلا جائے یا پروموٹ ہو جائے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاس چینج، جب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی قانون میں چینجز آتی ہیں. یا ٹیکنالوجیکل مشینری موڈیفیکیشن، یعنی ٹیکنیکل مشینری یا چینج ہو جاتی ہے، ان کی موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے. یا آپ کے اوپر کوئی لیگل ایکشن ہو جاتا ہے. لیگل ایکشن ویسے نہیں ہوتا، لیگل ایکشن تب ہوتا ہے جب آپ کی کمپنی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ایکسیڈنٹ جب ہو جائے تو ظاہری بات ہے، فرسٹ پوائنٹ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ رپورٹ ریویو ہوگا. ہاؤ دا رسک اسیسمنٹ فائنڈنگز ول بی کمیونیکیٹڈ اینڈ ہو یو نیڈ ٹو ٹیل، یعنی آپ کو کون بتائے گا ہاؤ دا رسک اسیسمنٹ فائنڈنگز ول بی کمیونیکیٹڈ، کس طریقے سے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کی جائیں گی. ریسنٹ کنسٹرکشن کمپنی مینجمنٹ وڈ بی انوائٹیڈ ان آرڈر ٹو اٹینڈ دا میٹنگ، یعنی ہم اب ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے وچ ول بی شیئرنگ مائی فائنڈنگز، یعنی جتنی بھی ہم نے فائنڈنگ جتنی بھی ہم نے کام کیا ہے، ایز ویل ایز آؤٹ کمز آف رسک اسیسمنٹ، اس رسک اسیسمنٹ کی آؤٹ کم یعنی نتائج کے بارے میں ان کو بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے. رپورٹ ڈاکومنٹ مینیجر ڈاکومنٹ ٹو دیم، یعنی ان کو ڈاکومنٹ کی شکل میں ان کو پرووائڈ کریں گے. اینڈ پارٹیسپینٹ آف دا میٹنگ ول بی پاسبلی بی ڈائریکٹر، سینئر مینیجر، ڈپارٹمنٹل مینیجر، ایچ ایس سی ریپرزینٹیو، ٹاسک سپروائزر، سپر اسٹوڈنٹ ورکر ریپرزینٹیو، یعنی یہ لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہونی چاہیے، یعنی اس میں شامل ہوں گے وائل ہیونگ میٹنگز ود مینجمنٹ. آئی ول ہائی لائٹ، ابھی جب وہ میٹنگ کے لیے بیٹھ گئے میں کیا کروں گا، میں ہائی لائٹ کروں گا جب ہم کمیونیکیٹ کروں گا. آئی ول ہائی لائٹ ان سیف ایکٹس آف مین پاور وچ آئی آبزرو ڈیورنگ دا انسپیکشن آف سرمد، یعنی مطلب سرمد شاپنگ مال میں میں نے ایک چیز آبزرو کی تھی خود، جو مین پاور، ان سیف مین پاور یا ان سیف ایکٹ آف مین پاور. ان سیف ایکٹ کو کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا. ابھی یہ پھر ہم کورس کی طرف چلے جائیں گے، اگر ایک چیز کو ہم جو ہے نا وہ ایکسپلین کریں گے. کنسٹرکشن پروجیکٹ ہائی لائٹ ان سیف پور ورکنگ، یعنی یہ سارے جتنی بھی اس میں غلط ایکٹیویٹیز کا یہ مطلب ہے جو کہ فیوچر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، یعنی ایکسیڈنٹ کے باعث بن سکتی ہے، یہ سارے ہم نے اس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. ایڈیشنلی آؤٹ کم آف مائی رسک اسیسمنٹ رپورٹ، کہ میرے رسک اسیسمنٹ میں نے جو رسک اسیسمنٹ رپورٹ بنایا ہے تو اس کی جو آؤٹ کمز ہے وہ میں نے بتانی ہے کہ مطلب اس سے کیا فائدے ہو سکتے. کنسٹرکشن پروجیکٹ ورک پلیس would be communicated about result of the risk report via provision of toolbox talk TBT of them، یعنی مطلب اپنی جتنی بھی آؤٹ کمز ہے یا اپنے رسک اسیسمنٹ کے بارے میں ایک TBT میٹنگ رکھوں گا، جو ٹول باکس ٹاک جسے کہتے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل کروں گا. سب سے لاسٹ جو ہمارا پارٹ ہے، ہاؤ یو ول فالو اپ آن دا رسک اسیسمنٹ ٹو چیک دا ایکشن ہیو بین کیریڈ آؤٹ، یعنی مطلب جو چیزیں آپ نے سجیسٹ کی ہے، جو چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ان دا فالوئنگ اپ اسٹریٹجی ریگارڈنگ دا امپلیمنٹیشن آف کنٹرولنگ ایکشن
proposed safety measures of the construction workplace of this project means Sarmad shopping mall. I will be including periodic inspection after every 2 weeks. یعنی میں ہر 2 مہینے بعد وہ periodic ایک انسپیکشن ہوتا ہے کہ میں آؤں گا خود چیزوں کو چیک کروں گا. اگر چیک کرنے کے دوران مجھے کوئی مسٹیک نظر آئی یا کوئی اس پہ عمل نہیں کرا تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. کنڈکٹنگ سی پی میٹنگز منتھلی بیسز اینڈ ڈوئنگ ای میلز کمیونیکیشن ود دا کنسرن. اچھا یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ عام کمپنیز میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ نا کوئی غلط ایکٹیویٹی دی کی جو کہ سیفٹی کی اگینسٹ ہے تو آپ اس کو ای میل کے ذریعے پکچر لیں گے, آپ اس کو ایڈمن آفس تک پہنچائیں گے تاکہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو وہ کیس آپ کے اوپر نہ آ جائے. وائل انسپیکشن کمپریہنسو comparison of it when mention time scale of risk assessment. یہ رپورٹ میں جو میں نے ٹائم اسکیل جو ہے نا اس کے مطابق یہ جتنی بھی ہم نے پریکاشن دی ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو میں چیک کروں گا خود. ان ایڈیشن ریکارڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مین وائل 1 monthly بیس ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی تو ہو گیا نا. Meanwhile, 1 monthly base I will be conducting the safety meetings in implementation job execution supervisor which مطلب ایک سپروائزر کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جائے گی جس میں enable them اس کو بتاؤں گا to complete work as per time frame. یعنی جو ٹائم فریم میں نے دیا ہے, جو ٹائم اسکیل میں نے ادھر آپ کو اوپر ہر ہیزرڈ کے ساتھ سلیکٹ کیا تھا اس کے اکارڈنگلی آپ نے سارے ایکشنز لینے ہیں اور کنٹرول جتنی بھی ہے وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. لاسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا, کیونکہ میں نے تو آپ کو رپورٹ کا جسٹ سمجھا دیا کیونکہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہو سکتا تھا, میں نے پھر بھی کوشش کی. امید ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے آپ ہمارے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہو, اس میں سے آپ کا جو آپ کو میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی مل جائے گا. میرا جو پیج ہے وہ عاقب حسین HAC کے نام سے ہے اور میں مینشن بھی کروں گا ادھر, اپنا ویب سائٹ بھی مینشن کروں گا جہاں سے آپ یہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آخر میں ایک بات اور ہے کہ یہ سروس ہماری ٹیم پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کو رپورٹ بھی ہم بنا کے دے سکتے ہیں ایک اچھے ریٹ میں, ایک ریزنیبل ریٹ میں. اگر آپ میں سے کوئی بھی کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو تھینکس فار دا ٹائم اینڈ ٹیک کیئر. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.